اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عن عقبة بن سبحان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر قال وضع اليمنى على اليسرى تحت سرة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت سرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد تخلیق وہ عبادت خداوندی ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت نماز ہے. حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت پر عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور پڑھنے سے زیادہ نماز کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہی نماز قابل قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہو. اگر نماز سنت کے مطابق نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے. اس لیے نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور نماز کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. اور اس بات پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ الحمدللہ ہماری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک یہ مکمل دلائل شرعیہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی سے ثابت ہے. اور یہ محض دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیر و مرشد متکلم اسلام حضرت اقدس حضرت استاذی مولانا محمد الیاس محمد حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت. اس نماز اہل سنت والجماعت میں مکمل نماز کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے. اس کے اندر زیادہ مسائل نہیں ہیں، بس مثلا ثنا پڑھنی ہے، حوالہ موجود ہے حدیث کا. تعوذ پڑھنا ہے، نیچے حوالہ موجود ہے. تسمیہ پڑھنی ہے، حوالہ موجود ہے، حدیث موجود ہے. ایسا پڑھنی ہے، اس کے دلائل موجود ہیں. فاتحہ امام کے پیچھے ایسا نہیں پڑھنی، اس کے حوالہ جات موجود ہیں. مکمل نماز یہ دلائل شریعہ سے ثابت ہے. اس لیے ہم اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری نماز 100% سنت کے مطابق ہے. ہماری جو اس نشست کا عنوان ہے، اس سے پہلے بطور تمہید کے 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ان نماز کے خاص مسائل بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے حضرات کہتے ہیں، اساتذہ سے آپ نے سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو فروعی مسائل ہیں، ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. ان میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، فقہا مجتہدین کا اختلاف ہے، تو ان مسائل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم جواباً عرض کرتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ فریق مخالف کو دیکھو. ہمارا جو فریق مخالف ہے، مد مقابل ہے، وہ ان مسائل کو کیا سمجھتا ہے. آیا وہ ان مسائل کو فروعی سمجھتا ہے یا ان مسائل کو اصولی سمجھتا ہے. تو جب آپ کا واسطہ پڑے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا مد مقابل فریق مخالف ان مسائل کو فروعی مسائل نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اصول کا درجہ دیتا ہے. وہ ہماری نماز پر فتویٰ لگاتا ہے کہ احناف کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے. ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، وہ کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی. ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی. نماز میں رفع دین نہ کریں تو وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. تو یہ فروعی مسائل پہ کیسے رہے؟ یہ تو اصولی مسائل بن گئے. جب وہ ہماری نماز پر فتویٰ لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نماز خلاف سنت ہے، اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عوام کے سامنے، اپنے حضرات کے سامنے
دلائل کے ساتھ آسان طریقے سے یہ مسائل بیان کریں تاکہ ہماری عوام کو سمجھ آئے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، تاکہ ہماری عوام مطمئن ہو، تسلی کے ساتھ وہ نماز پڑھیں۔ ورنہ ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے، ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہماری نماز جو ہے خلاف سنت ہے اور ہمارے پاس دلائل موجود نہیں ہیں، ہماری نماز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی عوام کے سامنے، اپنے حضرات کے سامنے یہ مسائل دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو شرح صدر ہو، اطمینان ہو، تسلی ہو کہ ہماری نماز جو ہے یہ سنت کے مطابق ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس لیے ان مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا مذہب حنفی ہے جو دوسری صدی سے چلا آ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات 150 ہجری کی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ مدون اول ہیں، علم شریعت کو سب سے پہلے لکھوانے والے یہ ہیں۔ تو ہماری جو فقہ ہے، فقہ حنفی، ہمارا مذہب حنفی، یہ دوسری صدی سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف بعد والے کرتے ہیں۔ ہم نے کسی سے اختلاف نہیں کیا، ہمارا مذہب تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارا مذہب تو شروع سے چلا آ رہا ہے، ہم کسی سے اختلاف کیوں کریں گے؟ تو یہ بعد والے جو لوگ ہیں، بعد میں جو پیدا ہوتے ہیں، یہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس لیے اختلاف کی نسبت کبھی بھی اپنی طرف نہ کریں۔ مسئلہ بیان کر تو یہ نہ کہیں کہ ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دیوبندی حنفی یہی اختلاف کرتے ہیں، جبکہ ہم تو اختلاف نہیں کرتے، اختلاف تو بعد والے لوگوں نے ہم سے کیا۔ اس لیے جب بھی آپ مسئلہ بیان کریں تو یوں کہیں کہ فلاں کا ہم سے یہ اختلاف ہے، فلاں نے ہم سے یہ اختلاف کیا، فلاں نے ہمارے اس عقیدے سے اختلاف کیا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ اختلاف کرنے والا کون ہے۔ ورنہ ان کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ دیوبندی جو ہیں ہر کسی سے یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس سے میں نے عرض کیا کہ ہمارا مذہب حنفی ہے جو دوسری صدی سے چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے، بعد والے لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو ہمیں برا بلا نہ کہو، اختلاف کرنے والوں کو برا بلا کہو جو اختلاف کرتے ہیں۔ امت کے اندر ہم تو اتفاق کی جوڑ کی بات کرتے ہیں، یہ دوسرے جتنے بھی فرق پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے، عقائد میں بھی اختلاف کیا ہے، مسائل کے اندر بھی اختلاف کیا ہے۔ تو ہماری جو یہ نشست ہے، اس نشست کا عنوان ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے کہ مرد حضرات نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں، باقی خواتین ان کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ تو خواتین سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد حضرات یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ تو ہمارا جو اختلاف ہے آپس میں، غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف ہے، یہ مردوں کی نماز کے بارے میں ہے کہ مرد حضرات یہ ہاتھ کہاں باندھیں گے، کیونکہ ان کی عورتیں بھی سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، ہماری عورتیں بھی سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، تو عورت کی نماز میں اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں۔ ہم پوری بات کرتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت پوری بات کرتے ہیں۔ ہمارا یہ جو دعویٰ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھی جائیں، جو ہماری اس نشست کا عنوان ہے، اس کے تحت 6 باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ پہلی بات فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت۔ نمبر 2 اہل سنت والجماعت کے دلائل اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 3 غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ نمبر 4 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح۔ اور نمبر 5 غیر مقلدین کے جھوٹ اور خیانتیں۔ جو نے اس مسئلے کے اندر جھوٹ سے کام لیا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنا مذہب، اپنا مسلک پھیلانے کے لیے کتنا جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے بھی غیر مقلدین کے چند جھوٹ اور ان کی خیانتیں بیان ہوں گی۔ اور نمبر 6 اس مسئلے میں غیر مقلدین سے چند سوالات۔ تو یہ 6 باتیں ہم نے اس نشست کے اندر پڑھنی ہیں۔ نمبر 1 فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت۔ نمبر 2 اہل سنت والجماعت کے دلائل اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 3 غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ نمبر 4 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح۔ اور نمبر 5 غیر مقلدین کے جھوٹ اور خیانتیں۔ اور نمبر 6 غیر مقلدین سے چند سوالات۔ تو ان میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے فریقین کا موقف۔ فریقین کا موقف یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی عقیدہ ہے، تو سب سے پہلے اس کی تنقیح ضروری ہوتی ہے۔ اگر مسئلے کی، عقیدے کی تنقیح ہو جائے تو پھر آگے بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب مسئلے کی تنقیح نہ ہو، مسئلہ ہی سمجھنا ہے، مسئلہ ہی پورا نہ ہو، تو پھر آگے بات چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے پورا دعویٰ بیان کریں اور ان سے بھی پوری بات کا مطالبہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ایک ایک بات کا مطالبہ کریں اور ہم ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس سے دعوے کی تنقیح، جواب دعویٰ کی تنقیح بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے موقف سمجھنا ہے کہ فریقین کا موقف کیا ہے۔ موقف میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ہاتھ کیسے باندھنے ہیں۔ نمبر 2 ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں۔ اور نمبر 3 ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے۔ ہم یہ تینوں باتیں کرتے ہیں، ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں،
ہاتھ کہاں باندھنے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں، اور ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے یہ بھی بتاتے ہیں۔ ہمارا جو فریق مخالف ہے، مد مقابل ہے، وہ صرف ایک بات کرتا ہے، دو باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں، باقی باندھنے کیسے ہیں اور باندھنے کا حکم کیا ہے اس کو بیان نہیں کرتا۔ اب جب ہم پوری بات کرتے ہیں تو ان سے بھی ہم نے ان تینوں باتوں کا مطالبہ کرنا ہے۔ ہم پوری بات کریں گے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیسے باندھنے ہیں اور باندھنے کا حکم کیا ہے۔ ان سے بھی ہم نے یہی کہنا ہے کہ تم بھی تینوں باتیں بیان کرو، ہاتھ باندھنے کہاں ہیں، کیسے باندھنے ہیں اور اس باندھنے کا حکم کیا ہے۔ تو ہمارا الحمدللہ جو دعویٰ ہے ہم اس میں تینوں باتیں ثابت کرتے ہیں، اور ہمارے ایک ایک عمل پر حدیث موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اس گٹ کو جوڑ والی جگہ کو پکڑیں، اور نمبر 3، یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو کلائی پر رکھیں، بازو پر رکھیں۔ تو ہاتھ باندھنے کے اندر یہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا، اور نمبر 3، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ جب ہم اس طرح یہ طریقہ بیان کریں گے تو تینوں باتوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2، ہاتھ باندھنے کی جگہ کون سی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کی جگہ وہ ناف کے نیچے ہے، تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اور اس باندھنے کا حکم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس باندھنے کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی آ گیا۔ نمبر 2، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں تحت السرہ، وہ بھی ہم نے بیان کیا، اس پر حدیث پیش کریں گے۔ اور نمبر 3، ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں سنت ہے، تو یہ سنت ہونا بھی ہم حدیث سے دکھائیں گے۔ اب ہمارے دعوے کے اندر جو یہ 3 باتیں ہیں موقف میں، تو سب سے دیکھیں پہلی بات ہم کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں 1860 نمبر 1860 حدیث ہے صحیح ابن حبان میں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ میں یہ دیکھوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا۔ اب دیکھیں اس میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا اس حدیث کے اندر یہ موجود ہے، تو یہ پہلی بات اس کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1770، اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، کہ ہم انبیاء کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے کریں، افطاری جلدی کریں، اور اپنی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ اس میں پکڑنے کا ذکر ہے، یہاں نمسک ہے اور بعض میں اخذ کا لفظ آتا ہے، اخذ کہتے ہیں پکڑنے کو، تو یہاں پر دیکھیں دائیں ہاتھوں سے بائیں ہاتھوں کو پکڑنے کا ذکر ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا ہے، تو یہ پکڑنے والی بات یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور تیسری بات ہم کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی جو 3 انگلیاں ہیں ان کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے، کلائی پر رکھنا ہے۔ اس کو اوپر صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 740، اس میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر، بائیں کلائی پر رکھیں نماز میں۔ تو یہاں پر ذراع کا ذکر ہے، اور ذراع کہتے ہیں ہاتھ کی انگلی سے لے کر کونی تک، یہ سارا کا سارا ذراع ہے، یہ سارا کا سارا ذراع ہے۔ اب دیکھیں جب 3 حدیثیں ہیں تو ہم جب اس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے تینوں حدیثوں پر عمل ہوگا، کہ اس میں جو ہے دائیں ہاتھ یہ بائیں ہاتھ کی پشت پر بھی آ گیا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ بھی لیا، اور یہ 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر بھی آ گئی، تو ذراع والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ تو دیکھیں ہمارے ایک ایک عمل پر حدیث موجود ہے۔ اور اگر ذراع کا معنی کیا ہو، کونی ہو، ذراع کا معنی بازو ہو، اگر ہاتھ ایسے رکھے جائیں، اب دیکھیں ایک حدیث پر تو عمل ہو رہا ہے ذراع والی حدیث پر، لیکن وہ ظہر کف الیسری کہ بائیں ہاتھ کی پشت، اس کے اوپر بھی ہاتھ نہیں آ رہا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی، اور پکڑنے والا جو پکڑنے والی حدیث ہے اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ اب غیر مقلدین اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں صحیح بخاری والی کو، کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دایاں ہاتھ ہے بائیں ہاتھ کی یہاں پر رکھنا ہے، کلائی پر رکھنا ہے، بازو پر رکھنا ہے۔ اب بازو پر جب اس کو رکھیں گے تو بازو پر رکھنے سے ایک حدیث پر تو عمل ہو رہا ہے ذراع والی پر، لیکن جو یہ بائیں ہاتھ کی پشت اس پر ہاتھ رکھنا، یہ بھی اس حدیث کے اندر اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور جو پکڑنے والی حدیث ہے اس کو بھی عمل نہیں ہو رہا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسا
مسئلہ بیان کرتے ہیں اور مسئلہ بیان کرنے کے اندر عمل ایسا اختیار کرتے ہیں کہ ساری کے ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے دیکھیں ہم نے 3 حدیثیں پیش کی ہیں اور تینوں کے تینوں حدیثوں پر ہمارا عمل ہے۔ اور نمبر 2، ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت سرہ، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، 39-59 حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، یہ سنت کے اوپر بھی ہم حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یہاں سنت کا لفظ بھی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 39-66 یہ حدیث موجود ہے۔ تو دیکھیں ہم نے پوری بات کی ہے کہ ہاتھ باندھنے کیسے ہیں، اس کے اوپر ہم نے 3 باتیں کی، تینوں کے اوپر ہم نے حدیث پیش کی ہے۔ ہاتھ باندھنے کہاں پر ہے؟ ناف کے نیچے، اس کو بھی ہم نے حدیث پیش کی ہے۔ اور ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے حدیث پیش کی ہے کہ یہ نماز کی سنت ہے۔ اور یہ آگے بات آئے گی کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے، تو ہم نے پوری بات کی ہے۔ جبکہ ہمارا جو فریق مخالف ہے وہ صرف ایک بات کرتا ہے، وہ تینوں باتیں نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کہاں؟ سینے پر باندھنے، کیسے باندھنے ہیں اس کو بھی حکم یہ بھی بیان نہیں کرتا، باندھنے کا حکم کیا ہے یہ بھی بیان نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہم نے ان سے تینوں باتوں کا مطالبہ کرنا ہے کہ جیسے ہم نے 3 باتیں بیان کیا تم نے بھی 3 باتیں بیان کرنی ہیں۔ اب دیکھیں جب تک وہ 3 باتیں پوری نہیں کرے گا بات آگے نہیں چلے گی، بات آگے چل ہی نہیں سکتی، آگے جا ہی نہیں سکتی۔ تو آپ اس کو اسی جگہ پر اس کو جو ہے آپ خاموش کرا سکتے ہیں، یہاں اسی جگہ پر آپ اس کی گرفت کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کی بات مان لیں گے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے، آگے وہ حدیث بیان کرنا شروع کر دے گا۔ تو پہلے تنقید ضروری ہے، جواب دعویٰ یہ کلیئر ہو جائے، اس کے بعد پھر آگے دلائل کی طرف جاتے ہیں۔ تو جب تک یہ دعویٰ کلیئر نہیں ہوگا آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے حضرات بہت جلدی کرتے ہیں، ان کا دعویٰ سنتے ہیں، بس سن کے جو ہے نا آگے جو ہے نا وہ حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھیں، موقف دعویٰ تنقید، جواب دعویٰ تنقید، یہ بہت ضروری ہے۔ جب یہ دونوں کام ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آگے چلیں، پھر دیکھیں دلائل اس کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے۔ اب غیر مقلد جو بھی دلیل دے گا، اب آپ اس سے کہیں گے دیکھو اس کے اندر ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں ہے، اس کے اندر ہاتھ باندھنے کا حکم بیان نہیں کیا گیا، آپ نے حکم بھی ساتھ بیان کرنا ہے، یہ تو صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے، اس میں حکم تو نہیں ہے۔ اور آگے جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات ہیں ان کے جواب آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو سب سے زیادہ کمزوری اسی مسئلے کے اندر ہے، سب سے زیادہ کمزور اسی مسئلے میں ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے یہ رفع دین والا مسئلہ بیان کرتے ہیں، کیوں اپنے زعم کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رفع دین والے مسئلے میں بہت مضبوط ہیں، حالانکہ اس کے اندر بھی مضبوط نہیں ہے، لیکن اپنے زعم میں یہ ہے کہ ہم اس کے اندر بہت مضبوط ہیں۔ سب سے پہلے اسی مسئلے کو چھیڑتے ہیں، حالانکہ وہ چوتھا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے تو بات ہوگی کہ ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں، اس کے بعد بات ہوگی کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کے بعد بات ہوگی کہ آمین ایسا آواز سے کہنی ہے، اونچی آواز سے کہنی ہے، اس کے بعد پھر رفع دین کا نمبر آتا ہے۔ لیکن ان کی ترتیب الٹ ہے، سب سے پہلے رفع دین والے مسئلے کو چھیڑتے ہیں۔ تو نماز میں صرف ایک ہی مسئلہ تو نہیں ہے، نماز میں تو بہت سارے مسائل ہیں۔ تو آپ ان سے کہیں کہ ہم ترتیب سے بات شروع کریں گے، سب سے پہلے بات اس پر ہوگی کہ ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں، اس کے بعد پھر آگے امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کے بعد پھر آمین کا مسئلہ، اس کے بعد پھر رفع دین کا مسئلہ ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ چلیں تو پھر دیکھیں وہ آپ سے بات کرتے کہ نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے مسئلہ ہم یہ ان سے پوچھیں گے کہ ناف کے نیچے ہاتھ سینے پر ہاتھ باندھنا، اس کے اوپر یہ تینوں باتیں بیان کریں، لیکن وہ اس کو تینوں بات اس کے اوپر بیان نہیں کرتا۔ اب ان کا موقف کیا ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے؟ ان کی کتابوں میں نماز نبوی ہے، دوسری کتابیں ہیں، ان میں یہ لکھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اب دیکھو سنت کا لفظ لکھا ہے، لیکن یہ تو ہم نے مطالبہ کرنا ہے کہ سنت کا لفظ ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ ایک نمبر 2 ان کی کتاب ہے قول حق، محمد حنیف فرید کوٹی، اس کی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کے 21 پر یا صفحہ نمبر اس طرح 41 پر یہ بات لکھی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، نماز کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اعلی تناسل پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں ہم ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، ہم ناف کے نیچے باندھتے ہیں یا اعلی تناسل پر باندھتے ہیں؟ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بات کرنی کیسے ہے، بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ اعلی تناسل پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب یہ ان سے پوچھیں گے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا اسی طرح انہوں نے ان کے بہت بڑے ایک عالم گزرے فیض عالم صدیقی، ان کی کتاب ہے اختلاف امت کا المیہ، صفحہ نمبر 78 پر انہوں نے ایک مفروضہ واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ لکھا، کہتے ہیں خلیفہ بنو عباس میں سے ایک خلیفہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں یہ خلیفہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اور نماز کے اندر ان کا ازار بند کھل گیا، ان کا ناڑا کھل گیا۔ کہتے ہیں ہاتھ جو ہے نا سینے سے ناف کے نیچے لے آئے اور اپنے ازار بند کو پکڑ لیا،
اور لوگوں نے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دے دیا کہ آج کے بعد ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہاں سے شروع ہوئے، حالانکہ ہاتھ کی ناف کے نیچے باندھنا یہاں سے نہیں، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا رہا ہے، یہ تو صحابہ کرام سے چلا رہا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں، بلکہ آگے حدیث آئے گی تمام انبیاء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کیسے واقعہ گھڑا ہے حنفیوں سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کہ یہ تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا اس وقت سے شروع ہوا جب یہ خلیفے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہ تین جو باتیں آئی ہیں، نمبر 1 کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت، نمبر 2 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، اور ان کے دعوے کے اندر یہ بات انہوں نے واقعہ لکھا کہ اس کے بعد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا یہ عمل شروع ہوا ہے۔ ہم ان کے اوپر مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے تو ہمیں سنت کا لفظ دکھائیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، یہ ہمیں اپنے اصولوں سے ثابت کریں، قرآن و سنت سے ثابت کریں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ جو واقعہ بیان کیا حکیم فیض عالم صدیقی نے، یہ واقعہ ہماری کسی معتبر کتاب، کسی مستند کتاب سے ثابت کریں کہ واقعی اس کے بعد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والا عمل شروع ہے۔ تو یہ تین مطالبات ہم ان سے کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس ایک مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دیکھیں ان کے دعوے کے اندر، جن کی کتابوں کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو یہ ساری کی ساری باتیں دعوے کے اندر آتی ہیں کہ تم نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، تو ان کے دلائل کے ساتھ ثابت بھی کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا عمل کب سے شروع ہوا ہے؟ اب لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید سینے پر ہاتھ باندھنا یہ شروع سے چلا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھتے رہے، صحابہ کرام باندھتے رہے، ائمہ مجتہدین باندھتے رہے، تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا عمل کب شروع ہوا ہے۔ دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ، جن کی وفات 279 ہجری میں ہے، تیسری صدی کے آدمی ہیں، امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں جہاں پر یہ حدیثیں نقل کی ہیں ہاتھ باندھنے کی، تو وہاں پر صرف 2 موقف بیان کیے ہیں، نمبر 1 تحت سرہ اور نمبر 2 فوق سرہ۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 مذہب ہیں اہل علم کے، بعض کہتے ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، اور بعض کہتے ہیں فوق سرہ ناف کے اوپر باندھنے ہیں، علی الصدر، یہ کسی کا موقف انہوں نے بیان نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ تیسری صدی تک سینے پر ہاتھ باندھنے کا کوئی بھی قائل نہیں تھا۔ اگر تیسری صدی تک کوئی ائمہ مجتہدین چونکہ پہلے گزرے ہیں، اگر ان میں سے کسی کا مذہب ہوتا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا، تو امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو نقل کرتے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ بہت سارے فقہا مجتہدین، حتیٰ کہ بعض غیر معروف و مشہور ہیں، ان کا نام بھی ذکر کرتے ہیں کہ فلاں اس بارے میں یہ کہتے ہیں، فلاں اس بارے میں یہ کہتے ہیں، فلاں اس بارے میں یہ کہتے ہیں، لیکن جب ہاتھ باندھنے کی باری آئی تو انہوں نے صرف 2 مذہب نقل کیے ہیں کہ تحت سرہ یا فوق سرہ، ناف کے نیچے یا صرف ناف کے اوپر، سینے کی بات انہوں نے نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی تک یہ موقف کسی کا بھی نہیں تھا، کسی کا بھی یہ مذہب نہیں تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، دیکھیں امام نووی شافعی رحمہ اللہ، شارح صحیح مسلم، ان کی وفات ہے 676 ہجری میں، 7ویں صدی کے آدمی ہیں۔ ان کی کتاب، مشہور کتاب المجموع شرح مہذب اور شرح صحیح مسلم، اس کے اندر انہوں نے ہاتھ باندھنے کے متعلق فقہا کے مذاہب کی تفصیل بیان کی ہے کہ فقہا اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر جو اپنی کتاب المجموع شرح مہذب کے اندر جو فقہا کے مذاہب بیان کیے ہیں، پہلے تو اپنا مذہب، شافعی ہیں چونکہ یہ اپنا مذہب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ناف سینے سے نیچے اور فوق سرہ، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ تو شافعیوں کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں سینے سے نیچے اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں۔ تو یہ امام نووی نے اپنا مذہب بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، امام اسحاق بن راہوے، ان 3 فقہا کا مذہب بیان کیا کہ یہ 3 حضرات فرماتے ہیں تحت سرہ کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے 3 روایتیں ہیں، ایک روایت تحت سرہ کی ہے، ایک روایت فوق سرہ کی ہے، اور ایک روایت میں یہ اختیار دیتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ناف کے اوپر باندھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان سے 2 روایتیں نقل کی ہیں کہ ان کے مذہب کے بارے میں 2 باتیں موجود ہیں۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ تحت صدر فوق سرہ، سینے سے نیچے اور ناف کے اوپر، اور دوسرا جو مذہب ان کا امام مالک کا مشہور مذہب ہے وہ ارسال ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ تو مالکی ہاتھ باندھتے نہیں ہیں، وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں امام نووی شافعی رحمہ اللہ نے جب ہاتھ باندھنے کے متعلق فقہا کے مذاہب کی تفسیر بیان فرمائی ہے تو وہاں پر صرف اور صرف 3 مذہب نقل کیے ہیں، نمبر 1 تحت سرہ، نمبر 2 فوق سرہ، اور نمبر 3 ارسال۔ تو یہ 3 مذہب ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں صدی تک بھی ایسا مذہب دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، نہ کوئی امام اور مجتہد اس کا قائل تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اگر ہوتا تو امام نووی شافعی رحمہ اللہ اس کو بھی بیان کرتے۔ تو 7ویں صدی تک کسی کا بھی مذہب نہیں تھا۔ اسی وجہ سے علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں فن حسرا مذہب المسلمین فی ثلاثۃ،
بذل المجہود کے اندر یہ علامہ سہارنپوری نے بات فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب 3 میں منحصر ہے، نمبر 1 تحت سرہ، نمبر 2 فوق سرہ، اور نمبر 3 ارسال۔ کہتے ہیں یہ 3 مذہب ہیں مسلمانوں کے، اور آگے فرماتے ہیں فقول الوضع علی الصدر خارج من مذاہب المسلمین، کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنا مسلمانوں کے مذہب سے خارج ہے، مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا۔ تو علامہ سہارنپوری نے بھی یہ بات کی ہے۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں 12 ہجری میں، سن 12 ہجری کے اندر 1200 ہجری میں شیخ مخدوم محمد ہاشم سندھی، یہ حنفی عالم تھے، انہوں نے 2 غیر مقلد عالم ابو الحسن سندھی اور محمد حیات سندھی، ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کسی مجتہد سے یا مذاہب اربع کے کسی متن سے اعلیٰ صدری کے الفاظ دکھا دیں۔ ہمارے حنفی عالم نے ان 2 غیر مقلد علماء سے یہ مطالبہ کیا 1200 ہجری کے اندر کہ آپ مذاہب اربع کے کسی متن سے اعلیٰ صدری کے الفاظ دکھا دیں، یا کسی مجتہد امام فقیہ سے اعلیٰ صدری کے الفاظ دکھا دیں کہ کوئی امام مجتہد فقیہ اس بات کا قائل ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ تو یہ 2 حضرات ہمارے عالم کا یہ مطالبہ پورا نہ کر سکے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا کہ 1200 ہجری تک کسی کا بھی یہ مذہب نہیں تھا۔ تو دیکھیں امام ترمذی نے بیان کیا تو 2 مذہب بیان کیے، امام نووی شافعی نے بیان کیے تو 3 مذاہب بیان کیے، اور جب ہمارے حضرت نے ان سے مطالبہ کیا تو یہ بھی 1200 ہجری کے اندر جو ہے اس مطالبے کو پورا نہ کر سکے۔ تو معلوم ہوا کہ 1200 سال گزرنے تک یہ کسی کا مذہب بھی نہیں تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اب یہ کب شروع ہوا ہے؟ تو یہ شروع ہوا ہے انگریز کے دور سے۔ جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا، اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہا، اختلافی مسائل کے اندر الجھانا چاہا، تو جیسے دیگر مسائل کے اندر انہوں نے اختلاف کیا، اسی طرح انہوں نے یہ مذہب بھی جو ہے لوگوں کے اندر بیان کروایا اپنے علماء سے، جن کو انہوں نے خریدا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، کیونکہ اس کے اندر مخالفت ہوگی۔ حنفی کہیں گے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، یہ کہیں گے سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں، تو لوگوں کے اندر انتشار ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ سینے پر ہاتھ باندھنے والا عمل شروع ہوا ہے 1200 ہجری کے بعد، یعنی انگریز کے دور میں۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت کیسے ہو سکتا ہے، یہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ جو ہے حدیث پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی، صحیح حدیث ہوتی، تو کسی نہ کسی امام کا، کسی نہ کسی مجتہد فقیہ کا یہ مذہب ہوتا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اور 4 مذاہب مشہور ہیں مذاہب اربع، ان میں سے کسی کا مذہب ہے بھی نہیں، صرف 2 ہی مذہب ہیں، تحت سرہ یا فوق سرہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا سلسلہ جو ہے یہ کب سے شروع ہے۔ تو اس لیے ہماری عوام کو اپنی عوام کے سامنے یہ بات بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا یہ سارا کا سارا جو مسلک ان کا یہ سارا حدیث سے ثابت ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب ہم آگے دلائل پیش کرتے ہیں، دلائل اہل سنت والجماعت احناف۔ تو پہلے تو میں نے آپ کے سامنے فریقین کا موقف اس کی وضاحت کی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کا جو دعویٰ ہے اس کے اوپر ان سے کون سے مطالبے کرنے ہیں، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کا سلسلہ یہ کب شروع ہوا۔ دلائل اہل سنت والجماعت میں دیکھیں سب سے پہلے ہم قرآن مات تفسیر پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے احناف کا طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد احادیث مرفوعہ، اس کے بعد احادیث موقوفہ، اور اس کے بعد احادیث مقطوعہ۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پیش کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن سبحان یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں فصلی لربک وانحر کے متعلق۔ اللہ رب العزت نے اس میں 2 حکم دیے، فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب نماز پڑھنے کیسے ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وضع الیمنی علی الیسری تحت سرہ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ سنن اسرم بحوالہ التمہید جلد 8 صفحہ نمبر 164۔ سنن اسرم امام ابو بکر الاسرم کی کتاب ہے سنن اسرم۔ اب یہ کتاب یہ مفقود ہے، نایاب ہے، اس کے چند ایک صفحات ملتے ہیں، پوری کتاب جو ہے یہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے ملتے ہیں التمہید جو امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 8 جلدوں کے اندر ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے بہت سارے حوالے ملتے ہیں سنن اسرم کے۔ تو یہ سنن اسرم کی اندر حدیث موجود ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز جب پڑھنی ہے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث ہم نے پیش کی ہے، یہ جو تفسیر پیش کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے اندر جتنے بھی راوی ہیں یہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، یہ ثقہ عن ثقہ سے مروی ہے، سارے کے سارے مضبوط راوی ہیں، کوئی ایک راوی بھی ایسا نہیں جس کے اوپر جرح ہو۔ تو ثقہ عن ثقہ سے یہ روایت مروی ہے، سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں، تو کتنی مضبوط جو ہے یہ حدیث ہوگی، کتنی مضبوط جو ہے تفسیر ہوگی کہ اس کے اندر ایک راوی بھی ضعیف نہیں ہے، ایک راوی بھی مجروح نہیں ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس تفسیر کو، اس حدیث کو لے لیا جاتا، اس کے اوپر عمل کر لیا جاتا، لیکن غیر مقلدین چونکہ وہ تو عمل کرنے کے تیار نہیں ہیں، اب انہوں نے کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا ہے، انہوں نے اس کے اوپر ایک اعتراض کیا ہے، لیکن اعتراض برائے اعتراض ہے، کوئی وزنی معقول اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر الاسرم
جن کی کتاب ہے سنن اسرم۔ ابو بکر الاسرم ان کی وفات ہوئی ہے 273 ہجری میں، اور ان کی وفات کے 97 سال بعد، تقریباً 100 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں دیکھو ان کے 100 سال کے بعد تقریباً پیدا ہو رہے ہیں، ان کے درمیان تو انقطاع ہے، تو یہ تو انقطاع جو ہے جب آ گیا تو یہ حدیث منقطع ہے، اور منقطع حدیث یہ ضعیف کی قسم ہے، لہٰذا جو یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ تو انقطاع والا اعتراض انہوں نے اٹھایا کہ ان کی وفات ہوئی ہے 273 ہجری میں، اور ان کے 97 سال بعد پیدا ہوئے ہیں امام ابن عبد البر مالکی، لہٰذا ان دونوں کے اندر تو کیا ہے تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے، تو یہ انقطاع ہے، ان کی حدیث منقطع ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں جواب اس کا بہت آسان ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ امام ابن عبد البر مالکی نے یہ کہا ہے، یا ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے امام ابو بکر الاسرم سے اس روایت کو نقل کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ابن عبد البر مالکی نے امام ابو بکر الاسرم سے اس روایت کو نقل کیا ہے، ان سے نقل نہیں کیا، بلکہ ان کی کتاب سے نقل کیا ہے، سنن اسرم سے نقل کیا، اور کتاب سے نقل کرنے کے لیے تو اتصال کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اس دور کے اندر ہیں، امام بخاری بہت پہلے گزرے، امام مسلم بہت پہلے گزرے ہیں۔ اب ایک آدمی امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے حدیث پیش کر دے، صحیح مسلم سے حدیث پیش کر دے، کسی بھی حدیث کی کتاب سے کوئی حدیث پیش کرے تو اس کے اندر اتصال ضروری ہوگا، حالانکہ بہت سارے سال گزر گئے۔ تو کتاب سے حدیث پیش کرنے کے لیے اتصال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اب اس بندے کا نام لے کر کہ میں نے ان سے یہ بات سنی ہے یا انہوں نے مجھے بیان کیا، میں آگے بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے تو کیا اتصال ضروری ہے۔ کتاب سے حدیث نقل کرنے کے لیے اتصال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام ابن عبد البر مالکی نے امام ابو بکر الاسرم سے نقل نہیں کیا، بلکہ ان کی کتاب سے نقل کیا ہے، اور اس نقل کرنے کے لیے اتصال کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان کتاب والا اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، خام خواہ اعتراض کیا ہے کہ اس کے اندر تو انقطاع ہے، یہ روایت منقطع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ابن عبد البر مالکی کی جو کتاب ہے التمہید، اس کے اندر انہوں نے امام ابو بکر الاسرم تک سند کا اتصال بھی کیا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا۔ تو امام ابن عبد البر مالکی کے جو استاد ہیں، ان کے آگے استاد یہ سند جو ہے امام ابو بکر الاسرم تک پہنچتی ہے، انقطاع بھی نہیں ہے، اتصال بھی ہے، ان سے نہیں سنا، لیکن ان کے استاد یہ سند ساری کے ساری امام ابو بکر الاسرم تک پہنچتی ہے، اور تمہید کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جہاں سند کے اتصال بھی ہے۔ تو اس سے میں نے عرض کیا کہ یہ روایت مضبوط روایت ہے، سکان سکہ سے مروی ہے، اس کو اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا، ان کتاب والا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ آگے احادیث مرفوعہ، احادیث مرفوعہ میں سب سے پہلی حدیث دلیل نمبر 2، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت سرہ، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 321-22 اور حدیث نمبر 39-59۔ اس حدیث میں حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی سند پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، یعنی اس حدیث کی سند پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اس کے اندر بھی سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں، کوئی کسی راوی کے اوپر بھی جرح نہیں ہے، یہ بھی سکان سکہ سے مروی ہے۔ اور دیکھیں پھر حدیث دیکھیں، حدیث صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے اور مرفوع بھی ہے۔ جب غیر مقلدین ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کوئی حدیث پیش کریں تو یہ 3 شرطیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں حدیث ایسی پیش کرے جو مرفوع ہو، نمبر 2 ایسی حدیث پیش کریں جو صحیح ہو، اور ایسی حدیث پیش کریں جو صریح بھی ہو۔ یہ تینوں باتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ حدیث مرفوع بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا ذکر ہے، حدیث مرفوع ہے۔ نمبر 2 صحیح بھی ہے کہ اس کی سند کے اوپر کوئی جرح نہیں ہے، کسی راوی کے اوپر جرح نہیں ہے، اور صریح بھی ہے۔ کیسے صریح کا مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ ہے اس کے مطابق دلیل ہو۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، تو اس کے اندر جو ہے لفظ موجود ہے تحت سرہ کا، تو صریح بھی ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر تینوں باتیں موجود ہیں، حدیث مرفوع بھی ہے، صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس حدیث کو مان لیتے، لیکن اعتراض انہوں نے کرنا ہے۔ اب اعتراض کیا کیا؟ سند پہ اعتراض تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ سارے راوی ثقہ تھے۔ اب انہوں نے اس کے متن پر اعتراض کیا، کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے کہ وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت سرہ، یہ جو تحت سرہ کا لفظ ہے کہ ناف کے نیچے نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، کہتے ہیں تحت سرہ کا لفظ یہ اصل حدیث کے اندر نہیں ہے، اصل کتابوں کے اندر نہیں ہے، یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے۔ کہتے ہیں تحت سرہ کا لفظ یہ مدرج ہے، یہ راوی کا ادراج ہے کہ راوی نے کیا کر دیا، اس کو بڑھا دیا ہے، اصل جو ہے حدیث کے اندر یہ نہیں تھا۔ اب دیکھو اس کو اوپر اعتراض کر دیا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نہ مانوں، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ایک بندے نے فیصلہ کر لیا، قسم اٹھا لی کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اسے منوا سکتے ہیں؟ اس نے کوئی نہ کوئی اعتراض پھر بھی کر دینا ہے۔
تو کہتے ہیں تحت سرہ کا لفظ جو حنفی نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے فائل میں تقریباً 9 نسخے لکھے ہوئے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے بہت سارے نسخے ہیں جو دنیا کے اندر مختلف مقامات پر موجود ہیں، تو 9 نسخوں کا یہاں پر حوالہ ہے، ان 9 نسخوں کے اندر تحت سورہ کا لفظ موجود ہے۔ اور سعودی عرب سے مدینہ منورہ سے جو کتاب چھپی ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہمارے پاس موجود ہے 26 جلدوں کے اندر، تو یہاں یہ شیخ امامہ کی تحقیق سے جو چھپی ہے اس کے اندر انہوں نے نسخوں کا باقاعدہ اس کے اندر عکس بھی دیا ہے، شروع کے اندر نسخوں کا عکس دیا، وہاں پر بھی جو عکس موجود ہے اس میں تحت سورہ کا لفظ موجود ہے، اصل نسخوں کی فوٹو کاپی انہوں نے ساتھ لگائی ہے، اس کے اندر تحت سورہ کا لفظ موجود ہے۔ تو یہ ایک نسخہ نہیں، 2 نسخے نہیں، بلکہ 9 نسخوں کے اندر جو ہے مصنف کے یہ تحت سورہ کا لفظ موجود ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اوپر بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا، نہ اس کی سند پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، نہ اس حدیث کے متن پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ حدیث صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے اور مرفوع بھی ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ دلیل نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق الانبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم تعجیل الافطار وتاخیر السحور ووضع الکف علی الکف تحت السرہ، مسند زید بن علی، حدیث نمبر 300، باب الافطار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے عادات میں سے ہیں، ان کے اخلاق میں سے ہیں، یعنی تمام انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے۔ نمبر 1 تاخیر السحور، سحری تاخیر سے کرنا۔ نمبر 2 تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا، جیسے سورج غروب ہو فوراً افطاری کرنا، اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اور تیسرا کیا ہے، وضع الکف الکف تحت السرہ، کہ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھنا، تحت السرہ ناف کے نیچے، ایک ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ تمام انبیاء کرام کی عادت اور تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ تو مسند زید بن علی کے اندر جو ہے یہ حدیث موجود ہے کہ تمام انبیاء کرام جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث بھی صحیح ہے، لیکن غیر مقلد اس پر اعتراض کیا کیا؟ اس پر 2 اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ کتاب مسند زید بن علی، کہتے ہیں یہ شیعوں کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند یہ اہل بیت والی ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی اسناد ہیں جو جس کے اندر اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ تو اہل بیت کو چونکہ شیعہ زیادہ ان کا نام لیتے ہیں، باقی صحابہ کرام کو تو بیان نہیں کرتے، ان کا زیادہ نام لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہی نہیں ہے۔ ایک اعتراض اس کے اوپر یہ کیا، اور دوسرا اعتراض اس کے اوپر یہ کیا کہ اس کا جو بنیادی راوی ہے، یہ مسند زید بن علی کو اس کتاب کو آگے نقل کرنے والا، امت کو یہ کتاب دینے والا، وہ ہے ابو خالد واسطی، کہتے ہیں یہ مجروح راوی ہے۔ تو گویا ایک اعتراض ہے، اس کی 2 شقیں ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے بلکہ اہل تشیع کی کتاب ہے۔ دوسرا یہ اس کا جو بنیادی راوی ہے ابو خالد واسطی، کہتے ہیں کہ یہ مجروح راوی ہے، لہٰذا اس کتاب کی نسبت امام زید کی طرف صحیح نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب امام زید کی ہے ہی نہیں، غیر معتبر کتاب ہے، کہتے ہیں اس کتاب کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ غیر مستند کتاب ہے، غیر معتبر کتاب ہے، اس کتاب کی نسبت امام زید کی طرف کرنا کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ تو یہ 2 اعتراض غیر مقلدین نے اس کتاب پر اور اس حدیث پر کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جو پہلی شق ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع کی کتاب ہے۔ اگر یہ اہل تشیع کی کتاب ہوتی تو اس میں احادیث وہ ہوتی جن سے ان کے مسلک کی تائید ہوتی ہے، ان کے مسائل وہ اس کے اندر بیان کیے جاتے، احادیث وہ ہوتی جس سے ان کے مسائل ثابت ہوتے۔ لیکن جب ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اس کتاب کے اندر احادیث وہ ہیں جن سے ہمارے مسائل کی تائید ہوتی ہے، ہمارے جو مسائل ہیں ان کو پر یہ دلالت کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیں اس میں ہے کہ وضو کرتے ہوئے پاؤں دھونے چاہیے۔ اب وضو کرتے ہوئے پاؤں دھونا یہ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ وضو کے اندر پاؤں دھوئے جائیں گے۔ جو روافض شیعہ وہ تو پاؤں دھونے کے قائل ہی نہیں ہے، وہ تو پاؤں کو اوپر مسح کرنے کے قائل ہیں، تو اس کے اندر تو پاؤں دھونے کی بات ہے۔ اسی طرح اس میں نماز کے علاوہ، شروع نماز کے علاوہ رفع دین نہ کرنے کا ذکر ہے، جبکہ جو روافض ہے وہ بھی رفع دین کرتے ہیں۔ روافض جو ہے بلکہ وہ تو غیر مقلدین سے بڑھ کر جو ہے رفع دین کرتے ہیں، یہ 10 مقام پر کرتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں، وہ 28 مقام پر رفع دین کرتے ہیں، تو وہ تو رفع دین کرنے کے قائل ہیں، اور اس کتاب کے اندر رفع دین نہ کرنے کی حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں تراویح کا ذکر ہے اور 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے، جبکہ روافض اہل تشیع یہ تو سرے سے تراویح کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ تو تراویح کے منکر ہیں، تو ان کی کتابیں کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اس حدیث میں دیکھیں، حدیث آئی سحری تاخیر سے کرنا اور افطاری جلدی کرنا، اور ان کا معاملہ برعکس ہے، یہ سحری جلدی کرتے ہیں اور افطاری تاخیر سے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اس حدیث سے بھی ہمارے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ سحری تاخیر سے کرنا اور افطاری جلدی کرنا، لیکن ان کا معاملہ جو ہے وہ برعکس ہے۔ اسی طرح اس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بات ہے، اور وہ تو ہاتھ باندھنے کے قائل ہی نہیں ہے، وہ تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔
تو دیکھیں کتنی ساری اس کے اندر، آپ اس کتاب کو دیکھیں گے بہت ساری احادیث اس کے اندر ایسی ہیں جو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، اہل تشیع کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ خام خواہ ایک اعتراض کر دیا کہ اہل تشیع کی کتاب ہے، ان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت والجماعت ہی کی کتاب ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ اس کا جو بنیادی راوی ہے اس کتاب کو امت کے اندر منتقل کرنے والا، دیکھیں اس کے جو مصنف ہیں وہ تو ہیں امام زید بن علی، اوپر جو سند ہے وہ تو ساری کی ساری ٹھیک ہے، آگے ایک کتاب کا راوی ہوتا ہے جس کے واسطے سے یہ کتاب دنیا کے اندر پھیلتی ہے۔ جیسے صحیح بخاری ہے، امام بخاری کے سے اس کتاب کو امت کے اندر دینے والے ان میں سے ایک یوسف فربری ہیں، تو یوسف فربری نے اس کتاب کو امت کے اندر منتقل کیا امام بخاری کو، اور بھی بہت سارے حضرات تھے ان کی روایت چلی ہے۔ تو کوئی بھی مصنف ہے اس کی کتاب کو آگے نقل کرنے والے کوئی نہ کوئی راوی ہوتے ہیں۔ تو یہ مسند زید کتاب ہے امام زید کی، اور اس کتاب کو امت کے اندر آگے منتقل کرنے والے یہ راوی ہیں ابو خالد واسطی۔ تو ابو خالد واسطی کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جرح ہے، یہ مجروح راوی ہے، جب یہ ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا امام زید کی طرف اس کتاب کی نسبت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں غیر معتبر غیر مستند کتاب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نہیں کہتے ان کی کتاب ہے، تمہارے اپنے علماء نے بھی تسلیم کیا ہے، تمہارے پیشوا نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ کتاب کس کی ہے، اب یہ کتاب امام زید کی ہے۔ مثلا ان کے پیشوا علامہ شوکانی، ان کی کتاب ہے نیل الاوتار، نیل الاوتار کے اندر جو ہے علامہ شوکانی نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ یہ کتاب امام زید بن علی کی ہے۔ اسی طرح غلام احمد حریری غیر مقلد، اس نے کتاب لکھی ہے تاریخ تفسیر و مفسرین، اس کے اندر بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ کتاب امام زید بن علی کی ہے۔ تو صرف ہم نہیں کہتے کہ یہ کتاب امام زید بن علی کی ہے، تمہارے حضرات بھی کہتے ہیں کہ کتاب کس کی ہے، یہ امام زید بن علی کی ہے۔ تو اتنی بات جب ثابت ہو گئی کہ یہ کتاب کس کی ہے، امام زید بن علی کی ہے، اور یہ ایک محدثین کا قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے کہ لأن الکتاب المشہورہ الغنی بشہرتہ عن اعتبار اسناد منا الی مصنفہ، کہتے ہیں جس کتاب کی نسبت مصنف تک مشہور ہو جائے کہ یہ کتاب فلاں مصنف کی ہے، کہتے ہیں مصنف سے لے کر نیچے تک سند دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اس کے اندر کیسے راوی ہیں، یہ شہرت سند سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ دیکھیں امام بخاری کے بارے میں مشہور ہو گئی، صحیح بخاری کس کے، امام بخاری کی ہے، اب امام بخاری سے ہم تک سند کی ضرورت نہیں ہے، صحیح مسلم امام مسلم کی ہے، امام مسلم سے لے کر ہم تک سند کی ضرورت نہیں ہے کہ سند ثابت ہوگی تو اس کتاب کی نسبت امام مسلم کی طرف صحیح ہوگی، اگر سند ثابت نہیں ہوتی تو نسبت ہی صحیح نہیں ہوگی، یہ بات جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات مشہور ہو گئی ہے، پوری دنیا کے اندر پھیل گئی ہے کہ صحیح مسلم کس کی کتاب، امام مسلم کی ہے۔ تو شہرت جو ہے یہ سند سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ کتاب کس کی ہے، امام زید بن علی کی ہے، یہ بات مشہور و معروف ہو گئی ہے۔ تو جب یہ بات مشہور و معروف ہو گئی تو لہٰذا مصنف سے لے کر ہم تک اب درمیان میں اگر یہ راوی ابو خالد واسطی یہ مجروح راوی بھی آ جائے، مجہول راوی بھی آ جائے، تو اس کی وجہ سے اصل کتاب کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا، اصل کتاب کا انکار نہیں ہو سکتا کہ کتاب یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ غیر مقلدین بہت دو کتابوں کا نام لیتے ہیں، جز قرات امام بخاری کی، جز رفع دین امام بخاری کی، یہ امام بخاری کے دو رسالے ہیں، جز قرات اور جز رفع دین۔ ان کا جو بنیادی راوی ہے امام بخاری سے آگے اس کو نقل کرنے والا محمود بن اسحاق الخزائی، یہ راوی ہے اور یہ مجہول الحال ہے، اس کی آج تک توثیق ثابت نہیں ہو سکی کہ بندہ کون ہے، لیکن آج دنیا کے اندر دیکھیں امام بخاری کی کتابیں مشہور ہیں، اور غیر مقلدین بڑے زور و شور کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، جز قرات کو بھی بیان کرتے ہیں، جز رفع دین کو بھی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے دیکھو ان عنوانات پر یہ کتاب لکھی ہے، اس کے حدیثوں کو جمع کیا۔ اب امام بخاری سے اس کتاب کو آگے نقل کرنے والا آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر نام یہ آتا ہے محمود بن اسحاق الخزائی۔ اب دیکھیں یہ محمود بن اسحاق الخزائی جب اس کے حالات ہی ثابت نہیں ہے، اس کی توثیق ہی ثابت نہیں ہے، جب یہ مجہول ہے پھر تو امام بخاری کے دو رسالے یہ بھی کیا ہو جائیں گے، پھر تو یہ بھی غیر معتبر غیر مسند ہوں گے، جبکہ غیر مقلدین کو بڑے زور و شور کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو جب امام بخاری کی باری آتی ہے تو وہاں پر جو ہے یہ سند یہ شہرت بے نیاز کر دیتی ہے، تو امام زید بن علی کی کتاب جو مسند زید ہے تو یہاں پر یہ شہرت جو ہے سند سے بے نیاز کیوں نہیں کرتی؟ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ان کو اس کے اوپر اعتراض ہے، تو اعتراض کوئی معقول اعتراض نہیں ہے۔ اس میں عرض کیا کہ پہلی بات کیا ہے، اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب کی نسبت امام زید بن علی کی طرف بالکل درست ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ درمیان کے اندر راوی ہے ابو خالد واسطی آگے مجرور راوی ہے اس کی وجہ سے کتاب کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 3 دلیل نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3966۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر دیکھ ہم نے کہا کہ سنت کا لفظ موجود ہے، من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، نماز کی سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، اور یہ آپ قاعدہ ذہن میں رکھیں، یہاں پر قاعدہ موجود ہے، حوالے جات اس کے موجود ہیں کہ صحابی جب لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے۔
جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے۔ بہت سارے محدثین نے یہ ضابطہ لکھا ہے، حافظ ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح میں لکھا ہے، اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام میں لکھا ہے، امام ذیلی حنفی نے نصب الرایہ کے اندر۔ یہ چار بڑے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صحابی جب لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے، تو نماز کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور یہ بات صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ بات خود غیر مقلدین کے علماء نے بھی تسلیم کی ہے۔ ان کے مشہور عالم ہے مبشر ربانی، ان کی کتاب ہے آپ کے مسائل ان کا حل، 3 جلدوں میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب جلد 2 صفحہ نمبر 142 پر اس نے یہ بات لکھی کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ صحابی جب لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں من سنت الصلاۃ، نماز کی سنت یہ ہے۔ تو نماز کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر غیر مقلدین نے اعتراض کیا اس کی سند پر، کہ اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق کوفی، کہتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے۔ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کہتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے، لہٰذا یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ تو ہم اس کے 3 جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے، ایک ضابطہ ہے المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا لہ، یہ بہت اہم ضابطہ ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کر لے تو اس مجتہد کے نزدیک، اس فقیہ کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا اس مجتہد کی طرف سے اس حدیث کی تصحیح ہے، یہ حدیث بالکل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تبھی مجتہد نے استدلال کیا ہے۔ اگر حدیث ضعیف ہوتی تو مجتہد اس حدیث سے استدلال نہ کرتا۔ اور یہ قاعدہ جو ہے یہ بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، علامہ ابن حمام نے التحریر میں، اس طرح ابن حجر نے التلخیص میں، اور علامہ ظفر احمد عثمانی نے قواعد فی علوم الحدیث کے اندر یہ ضابطہ لکھا ہے کہ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کر لے تو یہ اس حدیث کی تصحیح ہوتی ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دینا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 11 فقہاء محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے، من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر۔ تو جب 11 محدثین و فقہاء نے اس حدیث سے استدلال کیا تو گویا ان فقہاء محدثین کے نزدیک یہ حدیث کیا بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کے اصولوں کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ غیر مقلدین کا اصول کیا ہے؟ یہ اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی محدث کسی حدیث کو صحیح کہہ دے یا کسی حدیث کو حسن کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر راوی کی یہ تصحیح ہے اور اس کے ہر راوی کی یہ تحسین ہے۔ یعنی ایک محدث نے کہہ دیا کہ حدیث صحیح ہے، جب یہ کہہ دیا کہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کے اندر جتنے بھی راوی ہوں گے کہتے ہیں سب روات کی کیا ہے؟ یہ تصحیح ہے اور تحسین ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک اصول بیان کیا غیر مقلدین نے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں امام ترمذی ایک حدیث کو حسن کہتے ہیں اور اس حدیث کے اندر یہی راوی موجود ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا جس کے اندر یہ راوی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام ترمذی نے کہہ دیا کہ حدیث حسن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی بھی کیا یہ حسن ہے، تو امام ترمذی نے اس راوی کی تحسین کر دی ہے۔ اس طرح مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا جس کے اندر یہی راوی عبد الرحمن بن اسحاق کوفی موجود تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حاکم نے بھی اس راوی کی کیا ہے؟ تصحیح کر دی ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا جس کے اندر یہی راوی موجود تھا عبد الرحمن بن اسحاق کوفی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام ذہبی کے نزدیک بھی کیا ہے؟ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے اور راوی بالکل ٹھیک ہے۔ اور حتیٰ کہ زبیر الزئی جو غیر مقلدین کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، اس کو پر بڑا اعتماد یہ کرتے ہیں، انہوں نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ ضیاء الدین مقدسی، ان کی مشہور کتاب ہے الاحادیث المختارہ، کہتے ہیں امام ضیاء المقدسی یہ اپنی کتاب کے اندر جس حدیث کو لے آئیں، کسی حدیث کو لے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ہر راوی جو ہے اس حدیث کا بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کا اپنی کتاب میں نقل کرنا ہی کیا ہے؟ کافی ہے کہ یہ تمام روات کی کیا ہے؟ تصحیح اور تحسین ہے۔ اور امام ضیاء الدین مقدسی نے الاحادیث المختارہ کے اندر ایسی حدیث نقل کی ہے جس کے اندر یہی راوی موجود ہے۔ تو زبیر الزئی کی اصول کے مطابق، ان کی تحقیق کے مطابق تو حدیث بالکل کیا ہے؟ یہ راوی بھی ٹھیک ہے جہاں پر اس کی حدیث بھی ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین کے اصول کے مطابق بھی حدیث کیا بنتی ہے؟ یہ بالکل صحیح بنتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ عبد الرحمن بن اسحاق راوی ہے اور امام ترمذی، امام حاکم، امام ذہبی اور امام ضیاء الدین مقدسی اس روایت کو لے کر آ رہے ہیں جس کے اندر یہ راوی موجود ہے۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے، تیسرا جواب کہ یہ مختلفی راوی ہے، عبد الرحمن بن اسحاق کوفی یہ مختلفی راوی ہے، اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جو مختلفی راوی ہوتا ہے وہ حسن درجے کا ہوتا ہے، اور جب راوی حسن درجے کا ہے تو اس کی روایت بھی کیا ہے؟ قابل قبول ہے، قابل استدلال ہے۔ تو
تو یہ 4 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، باقی اس فائل کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، غیر مقلدین کا ایک عمومی شبہ ہے، غیر مقلدین ایک شبہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ مرد تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور ان کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، تو ان کی عورتیں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں تو ان کی نماز کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، تو لہٰذا مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی، تو مرد عورت کی نماز میں فرق ہے تو یہاں پر بھی فرق ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اچھی طرح بات ذہن نشین فرمائیں، دیکھیں اصول مناظرہ کا ایک اصول ہے کہ آدمی کو اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہمارے کتنے اصول ہیں؟ ہمارے اہل السنت والجماعت احناف کے 4 اصول ہیں، اصول شریعت 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ یہ ہمارے 4 اصول ہیں۔ تو جب ہمارے 4 اصول ہیں تو ہم چاروں اصولوں پر قائم ہوں گے، ان 4 اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب دیکھیں اگر غیر مقلد وہ یہ کہے کہ دیکھیں ہمارے 2 اصول ہیں، تمہارے 4 اصول ہیں، تو 2 اصولوں میں اتفاق ہو گیا قرآن و سنت میں، اور 2 میں اختلاف ہو گیا اجماع اور قیاس میں، کہ اجماع اور قیاس کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے۔ اگر کوئی غیر مقلد یہ کہے، اب وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ جو اتفاقی بات ہے اس کو لے لیتے ہیں، اختلافی بات اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے غیر مقلدین کی طرف سے بات کرنے کا۔ ایک عام آدمی کو سامنے بٹھائیں گے، اسے بھی کہیں گے کہ دیکھو یار یہ 4 باتیں مانتے ہیں، 4 اصول مانتے ہیں، اور ہم 2 اصول مانتے ہیں، تو 2 اصولوں میں اتفاق ہے اور 2 میں کیا ہو گیا؟ اختلاف۔ کہتے ہیں جو اتفاقی ہیں ان کو لے لیتے ہیں اور جو اختلافی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی قرآن و سنت پیش کریں گے، ہم بھی قرآن و سنت پیش کریں گے۔ اب جو کیسے دھوکہ دیتا ہے کہ 2 میں اتفاق ہو گیا لہٰذا ہم ان کو لیں گے، یہ بھی ان کو پیش کریں قرآن و سنت کو، ہم بھی قرآن و سنت کو پیش کرتے ہیں، اجماع قیاس کو یہ مانتے ہم نہیں مانتے، لہٰذا اختلافی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ان کا یہ دھوکہ، اس کا جواب سمجھیں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدین کی اگر گفتگو ہو منکرین حدیث سے، اگر یہ منکرین حدیث سے بات کریں، اور منکرین حدیث کیا ہے؟ وہ ان سے یہ کہیں کہ قرآن تو ہے اتفاقی، قرآن کو تم بھی مانتے ہو، قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، حدیث ہو گئی اختلافی کہ حدیث کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے۔ اب وہ منکر حدیث کیا کہے کہ قرآن کو لے لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب لہٰذا میں بھی قرآن پیش کروں گا، تم نے بھی قرآن پیش کرنا ہے، تو بتائیں غیر مقلدین کی بات ماننے کا تیار ہوں گے؟ یہ کبھی بھی حدیث کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ کیا کہیں گے کہ ہمارے تو اصول یہ 2 ہیں، ہم قرآن بھی ہمارا اصول ہے اور حدیث بھی ہمارا اصول ہے۔ تو جب منکرین حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ہم منکرین فقہ کے مقابلے میں اجماع اور قیاس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے اصول 4 ہیں، ہم نے جو بات کرنی ہے قرآن سے بات کرنی ہے، سنت سے بات کرنی ہے، اجماع سے بات کرنی ہے، اور قیاس شرعی سے بات کرنی ہے۔ تو ان 4 سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ شریعت کا مسئلہ ہوگا، قرآن سے ثابت ہو جائے، حدیث سے ثابت ہو جائے، اجماع امت سے ثابت ہو جائے، قیاس شرعی سے ثابت ہو جائے، تو وہ شریعت کا مسئلہ ہوگا، وہ ہمارا حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب سینے پر ہاتھ باندھنا، اب یہ بات سمجھیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا عورت کا یہ اجماع سے ثابت ہے، عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا اجماع سے ثابت ہے۔ امام سمرقندی نے مستخلص الحقائق شرح کنز الدقائق اس میں یہ بات لکھا کہ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ اسی طرح سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمہ اللہ نے، انہوں نے فتح باب العنایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس بات پر فقہا کا اجماع ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، انہوں نے السعایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس بات پر فقہا کا اجماع ہے اور سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ دیکھیں ہم نے 3 اجماع کے حوالے پیش کیے کہ اجماع اس بات پر فقہا کا اجماع ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، اور فقہا یہ احادیث کے معنی کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، انہوں نے ترمذی صفحہ نمبر 118 پر یہ بیان کیا، وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاء، ایک حدیث پیش کی، اس کا مطلب بیان کیا، کہتے ہیں فقہا اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، اور آگے کیا فرمایا؟ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْأَحَادِيثِ، کہ فقہا یہ حدیث کے معنی کو زیادہ سمجھتے ہیں، فقہا حدیث کے معنی کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو جب فقہا حدیث کے معنی کو زیادہ سمجھتے ہیں تو فقہا نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ عورت کہاں ہاتھ باندھے گی؟ سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہا نے احادیث پر غور کیا، ان حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ان سے اصول یہ نکلتا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، اور یہ اصول حدیث سے نکلتا ہے۔ سنن کبریٰ بہقی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدے میں جائے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے، عورت سمٹ کا سجدہ کرے، اور آگے کیا ہے؟ کَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا، کَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حالت اس کے لیے زیادہ ستر اور زیادہ پردے والی ہے۔ عورت جب سمٹ کا سجدہ کرے گی، اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملائے گی، زمین کے ساتھ چپک کر سجدہ کرے گی، تو اس کے اندر پردہ زیادہ، ستر زیادہ ہے۔ تو دیکھو کَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔
الکامل ابن عدی کے اندر بھی ہے، سنن کبریٰ بہقی کے اندر بھی ہے۔ تو فقہاء نے ان احادیث کو دیکھ کر عورت کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ عورت کی نماز میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا جس میں سطر اور پردہ زیادہ ہو۔ اب دیکھیں عورت سینے پر، اس میں پردہ اور ناف کے جو سینے سے نیچے ہاتھ باندھتی ہے، اب سینے کا ابھراؤ ہوگا تو یہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا، عورت جب سینے اور اس کے اندر سطر زیادہ ہے، پردہ زیادہ ہے، اب نیچے ہاتھ باندھنے کی اس کا سینہ نظر آئے گا۔ تو دیکھیں فقہاء نے کیسے اس بات، کیسے جو حدیث کی تہہ سے اس مسئلے کو نکالا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خواتین یہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی، اور ہم نے اس اجماع کے اوپر 3 حوالے پیش کیے ہیں۔ تو اس لیے عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ دلائل شریعہ سے ثابت ہے۔ اب وہ ہم سے قرآن کا مطالبہ کریں، وہ ہم سے حدیث کا مطالبہ کریں، تو ہم اپنے اصول کے مطابق دلیل پیش کریں گے۔ تو اجماع امت ہماری دلیل ہے، ہم اس کو پیش کریں۔ اور فقہاء جو ہے حدیث کے معنی کو زیادہ سمجھتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں، لہٰذا عورت کا ہاتھ باندھنا یہ کہ سینے پر، یہ بھی دلائل شریعہ سے، یعنی شریعہ سے ثابت ہے۔ اب ہم آتے ہیں غیر مقلدین کے دلائل کی طرف۔ غیر مقلدین جو سینے پر ہاتھ باندھنے کے دلائل پیش کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں غیر مقلدین نے 5 دلائل پیش کیے ہیں، جن کے دلائل اور بھی ہیں، لیکن مشہور و معروف ان کے 5 دلائل ہیں جو ہم نے یہاں فائل کے اندر ذکر کر دیے ہیں۔ 2 حوالے یہ پیش کرتے ہیں سنن کبریٰ بہقی سے، ایک حوالہ پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ سے، اور ایک حوالہ پیش کرتے ہیں مسند احمد سے، اور ایک حوالہ پیش کرتے ہیں مراسیل ابی داؤد سے۔ یہ 4 کتابیں، سنن کبریٰ بہقی اس سے 2 حوالے پیش کرتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ اس سے 1 حوالہ پیش کرتے ہیں، اس طرح مسند احمد سے 1 حوالہ پیش کرتے ہیں، اور مراسیل ابی داؤد سے 1 حوالہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ 5 دلیلیں ہیں۔ اب دیکھیں پہلی جو دلیل ہے، پہلی دلیل یہ بھی فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، اس کی تفسیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ اور غیر مقلدین بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ان کو سینے پر رکھنا۔ اب ہم نے جو تفسیر پیش کی وہ کس سے پیش کی ہے؟ علی سے۔ یہ بھی کس سے پیش کر رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ایک تفسیر صحیح ہے اور دوسری تفسیر صحیح نہیں ہے، ورنہ ایک ہی راوی وہ 2 باتیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک جگہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اور دوسری جگہ علی یہ کہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھیں؟ لازمی بات ہے ایک صحیح ہے اور ایک صحیح نہیں ہے۔ یہ جو غیر مقلدین نے پیش کی ہے سنن کبریٰ بہقی سے، اب اس کو دیکھیں ہم ضعیف نہیں کہتے، یہ خود ضعیف کہتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود ان کے اپنے علماء نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ ضعیف ہے۔ ایک تو تفسیر ابن کثیر جس کا یہ بڑا نام لیتے ہیں، اس تفسیر ابن کثیر کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی تفسیر کے بارے میں لکھا لا یصح، کہ ان کی یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، علی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ لا یصح کے الفاظ موجود ہیں تفسیر ابن کثیر میں، اسی جگہ پر سورہ کوثر کی تفسیر میں۔ اور نمبر 2، اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الحریث الکلابی، یہ ایسا راوی ہے کہ خود غیر مقلدین کے علماء خصوصاً حافظ زبیر علی زئی اس نے کتاب بھی لکھی ہے اسی کے اوپر کہ ناف کے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے، اور اس کا ایک رسالہ نکلتا تھا الحدیث، اس میں اس نے بات لکھی ہے کہ ابو الحریث راوی اس کا ثقہ اور صدوق ہونا ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہماری تحقیق میں یہ روایت بلحاظ سند ضعیف ہے۔ یہ خود زبیر علی زئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو جب یہ ضعیف ہے تو اس کا مطلب ہے علی رضی اللہ عنہ کی وہ روایت، وہ تفسیر بالکل ٹھیک ہے کہ جس کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے۔ تو غیر مقلدین نے پیش کی ہے تفسیر، لیکن یہ تفسیر ابن کثیر کے مطابق لا یصح، اور زبیر علی زئی خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو یہ راوی ہے ابو الحریث کلابی، اس کا ثقہ صدوق ہونا ثابت نہیں ہے، یہ مجہول راوی ہے، لہٰذا حدیث کیا یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے آئینہ صلاۃ النبی، آئینہ صلاۃ النبی، اس کے صفحہ نمبر 100 پر ابو محمد شفیق احمد کمبو غیر مقلد جس نے اس کتاب کو لکھا، وہ یہ خود کہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے ایسی ضعیف روایت کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے جو ہے ان کے 2 حوالے پیش کر دیے کہ ان کے اپنے علماء اس حدیث کو کیا ہے ضعیف تسلیم کرتے ہیں، اب ہمیں اس کو ضعیف کہنے کی کیا ضرورت ہے جب ان کے اپنے علماء اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ اور نمبر 2، سنن کبریٰ بہقی کی دوسری روایت پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر، اس کی تفسیر میں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر عند النہر، نہر کے پاس رکھنا۔ نہر کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے جانور کا نہر ہوتا ہے وہ تو بالکل گلے کے قریب ہوتا ہے، یہ تو گلا جو ہے اس کو یہاں اس کی نیچے جو جگہ ہے اس کو نہر کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ یہاں پر باندھے جائیں۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ ان کے عمل کے خلاف ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا، اور حدیث کون سی پیش کر رہے ہیں؟ عند النہر والی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی دلیل جو ہے یہ دعوے کے مطابق نہیں ہے، دعویٰ خاص ہے اور دلیل عام ہے، تو دلیل تام ہی نہیں ہے۔
لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو تم نے لینا بھی ہے تو پھر یہاں اندر نار، یہاں سینے پر ہاتھ، یہ گلے پر ہاتھ باندھا کرو، نار والی جگہ پر، پھر سینے کے اوپر ہاتھ نہ باندھا کرو، یہ تو ان کے اپنے عمل کے خلاف ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے پہ 3 راوی ضعیف بھی ہیں۔ اس کے اندر یحییٰ بن ابی طالب، یہ ایک اس کے اوپر سب سے جو سخت جرح ہوتی ہے کذب کی جرح ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی جرح، تو یہ یحییٰ بن ابی طالب اس کے اندر یہ مجرور راوی ہے، اس کے اوپر جھوٹ بولنے کی جرح موجود ہے۔ روح بن المسیب، اس کے اوپر بھی جرح موجود ہے۔ عمر بن مالک نکری، اس کے اوپر بھی جرح موجود ہے۔ یعنی اندر نہر کہہ کر یہ بتا دیا کہ ان کا عمل اس کے اوپر نہیں ہے، اور دوسرا اس کے اندر جو 3 راوی بھی یہ ضعیف ہیں، لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین تیسری حدیث پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ سے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا۔ لیکن ہم نے جو روایت پیش کی تھی وہ بھی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی تھی، بالکل صحیح روایت تھی جو مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے پیش کی۔ اور یہ جو روایت پیش کریں صحیح ابن خزیمہ کے اندر، یہ بھی روایت کس سے ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ ایک حدیث صحیح ہوگی، دوسری حدیث کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی۔ تو اس کو ہم ضعیف نہیں کہتے، ہمیں ضعیف کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود غیر مقلدین کے 4 علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس کو خود ضعیف تسلیم کیا ہے۔ اور اس کا جو یہ جو صحیح ابن خزیمہ، اس کا حاشیہ لکھا ہے ناصر الدین البانی نے۔ ناصر الدین البانی نے اسی حدیث کے نیچے لکھا اسنادہ ضعیف، کہ اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور اس کے اندر راوی کون سا ہے؟ کہتے ہیں مؤمل بن اسماعیل، یہ بہت مشہور راوی ہے، اس کے اوپر 13 محدثین نے جرح کی ہے، 13 محدثین نے جرح کی ہے، اتنا مجروح راوی ہے۔ تو اس لیے وہ ناصر الدین البانی صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر مؤمل بن اسماعیل موجود ہے، تو انہیں خود ضعیف تسلیم کیا۔ اسی طرح عبد الرحمن مبارک پوری صاحب جو شارح ترمذی ہیں، غیر مقلد ہیں، تحفۃ الاحوذ ان کی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو حدیث ہے مؤمل بن اسماعیل کی وجہ سے ضعیف ہے، مؤمل بن اسماعیل اس کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس نے بھی تسلیم کر لیا۔ اسی طرح ان کے ایک اور عالم ہیں عبدالرؤف بن عبد الحنان سندھو، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کتاب، یہ اپنا یہ حدیث جو ہے مؤمل بن اسماعیل کی وجہ سے ضعیف ہے۔ القول المقبول ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا کہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح عمر بن عبد المنعم، اس نے ترجمہ کہ عبادات میں بدعات، عبادات میں بدعات، اس کے اندر اس نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ یہ سند، یہ جو حدیث ہے ضعیف ہے مؤمل بن اسماعیل کی وجہ سے۔ تو دیکھیں ہم ضعیف نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کے اپنے علماء کیا کریں، اس کو ضعیف مان رہے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جو تیسری جو حدیث پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ سے، مؤمل بن اسماعیل کی وجہ سے یہ حدیث بھی کیا یہ ضعیف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی جو حسینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت ضعیف ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت ان کی بالکل صحیح ہے۔ اچھا، غیر مقلدین جو سب سے جو ان کی ایک مضبوط دلیل جو اس کو بنا کر پیش کرتے ہیں وہ ہے مسند احمد والی۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت قبیصہ بن حلب، یہ حلب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے دائیں طرف چہرہ پھیرا، بائیں طرف آپ نے چہرہ پھیرا، اور کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا یضع ھذہ علی صدرہ، آپ نے اس کو اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا، ھذہ یعنی ایک ہاتھ کو علی صدرہ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ یہ بہت اپنے مضبوط، اس حدیث کو مضبوط بنا کر پیش کرتے ہیں۔ باقی تو حدیثیں ایسی ہیں جن کو خود بھی ضعیف تسلیم کر لیا، اس کو خود ضعیف تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ ہے شدید ضعیف یہ۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث ہے اس کے اندر ایک راوی ہے سماک بن حرب، یہ قبیصہ بن حلب کے بعد جو راوی ہیں سماک بن حرب، یہ سماک بن حرب ایسے راوی ہیں کہ جن کے اوپر 13 محدثین نے جرح کی ہے، 13 محدثین نے جرح کی ہے سماک بن حرب پر۔ اور یہ سماک بن حرب اس روایت کے اندر منفرد ہیں، یعنی اکیلے جو ہے یہ علی صدری والے الفاظ نقل کر رہے ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جو ضعیف راوی کسی حدیث کے اندر منفرد ہو تو اس کی روایت قابل استدلال نہیں ہوتی۔ ایک تو سماک بن حرب ضعیف راوی ہے، دوسرا اس روایت کے اندر منفرد ہے، تو ضعیف راوی جب کسی روایت کے اندر منفرد آ جائے تو اس کی روایت قابل استدلال نہیں رہتی۔ تو یہ روایت جو ہے مسند احمد والی، یہ بھی کیا قابل استدلال نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہی حدیث، دیکھیں ایک حدیث کئی کتابوں میں ہوتی ہے، یہ جو مسند احمد والی حدیث ہے حلب طائف رضی اللہ عنہ والی حدیث، یہ ایک نہیں، یہ 12 کتب کے اندر موجود ہے، اور مختلف طرق سے، مختلف اسناد سے یہ 12 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ان 12 کتابوں کے اندر سوائے مسند احمد کے کسی کے اندر بھی علی صدری کے الفاظ نہیں ہیں۔ دیکھیں اگر علی صدری کے الفاظ ہوتے کہ نبی علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ باندھے تو یہ سب کتابوں کے اندر ہوتے، سب طرق کے اندر ہوتے، لیکن ایک مسند احمد کے اندر تو ہیں، لیکن 12 کتابیں جو اس کے علاوہ ہیں ان کے اندر علی صدری کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی صدری کے الفاظ کیا ہیں، یہ شاذ ہیں۔ اور ایک جواب اس کا علامہ نیموی رحمہ اللہ صاحب اثار السنن، انہوں نے اس کا بڑا بہترین جواب دیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تصحیف کاتب ہے، یہ کاتب سے تصحیف ہو گئی ہے۔ حدیث مصحف ہوتی ہے جس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، کاتب سے تصحیف ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل لفظ تھے حاضی علی حاضی، نبی علیہ السلام نے اس کو اس پر رکھا، یعنی ایک ہاتھ کو اس ہاتھ پر رکھا، اور کاتب نے کیا بنا دیا، حاضی کے بعد آگے علی حاضی کی جگہ علی حاضی کی صدری بنا دی، علی صدری، تو یہ تصحیف کاتب ہے۔ الفاظ تھے حاضی علی حاضی، اور کاتب جو تھا کتاب لکھنے والا اس نے کیا کر دیا، حاضی علی صدری کر دیا۔ اور یہ تصحیف کے اوپر دلیل بھی پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں کیسے کہہ دے کہ تصحیف ہے، کاتب کی تصحیف ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ قرائن بھی پیش کرتے ہیں، دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ تصحیف کی دلیل یہ ہے کہ علامہ ہیثمی رحمہ اللہ، ان کی مشہور کتاب ہے مجموع الزوائد، اس مجموع الزوائد میں علامہ ہیثمی نے مسند احمد کی وہ تمام حدیثیں جو صحاح ستہ سے زائد تھی ان کو جمع کیا ہے، مجموع الزوائد کے اندر زوائد کو جمع کیا جو صحاح ستہ سے زائد تھی مسند احمد کی حدیث، اور اس کے اندر جنہوں نے یہ نقل کی ہے مسند احمد والی حدیث، اس کے اندر علی صدری کے الفاظ نہیں ہیں، علی صدری کے الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح امام سیوطی رحمہ اللہ نے جمع الجوامع کے اندر، وہاں پر بھی انہوں نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے، وہاں بھی علی صدری کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اور اسی طرح کنز الامال کے اندر بھی حدیث موجود ہے، وہاں بھی علی صدری کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اس سے وہ کہتے ہیں علامہ نیموی رحمہ اللہ کہ یہ تصحیف کاتب ہے، کاتب سے لفظ بدل گیا، لفظ تھا حاضی اور کاتب نے غلطی سے کیا کر دیا، صدری بنا دیا، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث کی ایک قسم ہے مصحف، آپ پڑھتے رہتے ہیں بڑے درجات کے اندر جو حدیث کی اقسام بیان کی جاتی ہے کتب کی، ان حدیث کی ایک قسم ہے مصحف، اس میں راوی سے تبدیلی ہو جاتی ہے، نقطے بدل دیے، لفظ کی تقدیم و تاخیر کر دی، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لے آئے، تو لفظ تھا حاضی ہی، اور دیکھیں صدری ہی اور حاضی ملتے جلتے لفظ ہیں، صدری لکھا جائے اور حاضی لکھا جائے تو یہ زیادہ فرق اس کے اندر نہیں ہے۔ تو کاتب تو ظاہر ہے کاتب تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، اب کسی کاتب کو آپ دے دیں کہ ہاں ہماری یہ کتاب لکھ دیں، اب وہ جب کتاب لکھ کر دے گا اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی۔ آج کے دور میں کمپوزنگ ہے، اب کمپوزنگ جب کرتے ہیں تو اس کمپوزنگ کے اندر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، لفظ کچھ ہوتا ہے کچھ سے کچھ بدل جاتا ہے، تو اس طرح پہلے بھی ہوتا تھا۔ تو کاتب نے لفظ لکھا تو حاضی علی حاضی تھا، کاتب نے کیا کر دیا، حاضی علی صدری ہی، تو یہ اس روایت کی حقیقت ہے۔ اس لیے یہ جو روایت ہے مسند احمد والی، یہ ضعیف روایت ہے، اس میں علی صدری کے الفاظ جو ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ اب ایک دلیل غیر مقلدین کی بچ گئی ہے، حضرت طاؤس سے جو پیش کرتے ہیں، اور یہ مرسل روایت ہے مراسیل ابی داؤد کی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے اور ان کو سینے پر باندھ لیتے، یہ مراسیل ابی داؤد کے اندر ہے۔ اب مراسیل ابی داؤد سے دیکھیں آپ، مراسیل جمع مرسل کی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کے ساری کیا اس میں مرسل حدیث ہیں، اور مرسل حدیث غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حجت ہی نہیں ہوتی، مرسل حدیث حجت نہیں ہوتی، کیونکہ امام طاؤس جو ہے یہ تو بعد کے ہیں، یہ تو صحابی نہیں ہے، تو درمیان میں کوئی راوی تھا اور یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کر رہے ہیں، تو یہ مرسل روایت ہے، اور یہ کہتے ہیں مرسل روایت حجت نہیں ہوتی۔ اور اس کے اندر ایک راوی ہے سلیمان بن موسیٰ، سلیمان بن موسیٰ، اس پر بہت سارے ائمہ نے جرح کی ہے، اس لیے غیر مقلدین کے حافظ زبیر علی زئی صاحب جن کے محقق ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ مرسل روایت ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ مرسل ہونے کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، تو خود ضعیف تسلیم کر رہے ہیں، ہمیں اب ضعیف کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے مرسل روایت جو ہے یہ بھی غیر مقلدین کی ہاں حجت نہیں ہوتی، تو یہ جو آخری حدیث پیش کرتے ہیں یہ مرسل ہے۔ باقی جو زراب والی حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری والی، اب صحیح بخاری کو زبردستی یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی طرف لے کر جاتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری کے اندر ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ زرا کا لفظ ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ جب زرا کے اوپر ہاتھ آئے گا تو ہاتھ خود بخود سینے پر آ جائیں گے، حالانکہ زرا کا اطلاق کیا ہے انگلی سے لے کر یہ کوہنی تک ہوتا ہے، انگلی سے لے کر کوہنی تک، اب یہاں پر ہاتھ آئے یہ بھی زرا پر ہے، یہاں پر ہاتھ ہے یہ بھی زرا پر ہے، تو ہم جب عمل کرتے ہیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہوتے ہیں، جب زرا والی بات لیں گے تو ایک پر عمل ہوگا باقیوں پر عمل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہوتا تو امام بخاری کہتے ہیں نا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، امام بخاری تو نہیں کہتے سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ تو بہرحال غیر مقلد جتنی بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جو مضبوط ہو، قوی ہو، کہ جس کے سینے پر ہاتھ باندھنا لازم آئے۔ دیکھیں اگر سینے پر ہاتھ باندھنا حدیث سے ثابت ہوتا تو کسی نہ کسی فقیہ مجتہد کا مذہب تو ہوتا ہی ہے، کتنے دنیا کے اندر فقہا گزرے ہیں، مجتہدین گزرے ہیں، چار تو مشہور ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے فقیہ مجتہدین تھے، کسی ایک غیر مشہور و معروف مجتہد کا بھی یہ مذہب نہیں ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں۔ جیسا کہ علامہ شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ائمہ میں سے کوئی ایک بھی اس طرف نہیں گیا کہ ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے چاہیے۔ علامہ سہارنپوری بھی یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب وسیع ہے، یا ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر یا ارسال، تو سینے کے اوپر باندھنا، اس لیے کیونکہ یہ روایات بہت ضعیف ہیں، یہ روایات انتہائی ضعیف ہیں، قابل استدلال نہیں ہے، اس لیے کسی امام کا، کسی مجتہد، کسی فقیہ کا یہ مذہب ہی نہیں رہا۔
تو غیر مقلدین نے کتنے دلائل پیش کیے ہیں اس پر؟ 5 دلیلیں پیش کی ہیں۔ جو پہلی حدیث ہے سنن کبریٰ بیہقی والی، اس کو خود ضعیف مانتے ہیں، اور جو تیسرے نمبر پہ حدیث پیش کی ہے صحیح ابن خزیمہ والی، اس کو خود ضعیف مانتے ہیں، اور جو 5ویں نمبر پر حدیث پیش کی ہے مراسیل ابی داؤد والی، اس کو خود ضعیف مانتے ہیں۔ تو 3 کو تو خود ضعیف مان لیا، اور جو سنن کبریٰ کی دوسری روایت ہے اس میں اندر نہر کا لفظ ہے، یہ ان کے عمل کے خلاف ہے، ان کا دعویٰ کچھ ہے اور یہ روایت کچھ ہے۔ اور جو آگے جو مسند احمد والی جو حدیث ہے وہ انتہائی ضعیف حدیث ہے، لہٰذا وہ بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ اب جو چوتھی بات ہم نے کہا تھا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح، بہت ساری وجوہ ایسی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے عاجزی انکساری، عاجزی انکساری، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، اور سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کے اندر عاجزی انکساری نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، بادشاہوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، چودھریوں کے پاس، وڈیروں کے پاس جاتے، جو ان کے نوکر ہوتے ہیں، جو خدام ہوتے ہیں، وہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور انہیں ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھے ہوتے ہیں، وہ سینے کے اوپر ہاتھ نہیں باندھے ہوتے۔ تو یہ عاجزی انکساری کی دلیل ہوتی ہے کہ کسی آدمی کسی بڑے کے پاس جائے اور ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، جس طرح غلام لوگ کیا کرتے تھے، آقا کے سامنے کھڑے ہوتے تو ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتے نماز کے علاوہ۔ تو عاجزی اور انکساری، اور یہ عاجزی انکساری ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو تم نے کہہ دیا عاجزی انکساری ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ تحت سرتی اقوی فی الحدیث، تحت سرتی اقوی فی الحدیث، ایک تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کہتے ہیں حدیث کی روح سے بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت قوی ہے، اور نمبر 2 فرمایا وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَازُ، کہ تواضع کے بھی زیادہ قریب ہے۔ مسائل احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ نماز کی سنت جو کہا گیا ہے وہ تحت سرہ کو کہا گیا ہے، نہ فوق سرہ کو سنت کہا گیا، نہ علی صدر کو سنت کہا گیا ہے۔ سنت کا لفظ جو ہے وہ صرف ہم ہی دکھا سکتے ہیں، حنفی جو ناف سے اوپر باندھے ہاتھ باندھتے ہیں نا، شافی باندھتے ہیں یا حملی باندھیں یا کوئی بھی باندھے فوق سرہ یعنی ناف سے اوپر ہاتھ باندھ لیں، اس کے اوپر وہ سنت کا لفظ نہیں دکھا سکتے۔ سنت کا لفظ صرف ہم حنفی دکھا سکتے ہیں، من سنت الصلاۃ وضع الایدی الایدی تحت السرر، تو سنت کا لفظ ہمارے پاس موجود ہے۔ جب سنت کا لفظ ہے تو یہ بھی وجہ ترجیح ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ زیادہ راجح ہے۔ اور نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کس نے بھی مکروہ نہیں کہا، کسی امام نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو مکروہ نہیں کہا، جبکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ کہا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل انہوں نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کو مکروہ کہا ہے، اور یہ کئی کتابوں کے اندر بات موجود ہے۔ طبقات حنابلہ کے اندر بھی امام احمد کا یہ قول موجود ہے۔ اسی طرح بدائل الفوائد ابن قیم اس کی کتاب کے اندر بھی یہ قول موجود ہے، اور مسائل احمد کے اندر بھی یہ قول موجود ہے امام احمد بن حنبل کا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے۔ تو سینے پر ہاتھ باندھنے کو تو مکروہ کہا جا رہا ہے، لیکن ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کسی امام نے مکروہ نہیں کہا۔ تو جب نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کیا ہے، پھر یہ راجح اور یہ درست ہے۔ اسی طرح نمبر 4، سینے پر ہاتھ باندھنا ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے۔ آپ کے سامنے مذاہب کی تفصیل آ گئی ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا کسی امام کا مذہب نہیں ہے۔ تو جب سینے پر ہاتھ باندھنا کسی امام کا مذہب نہیں ہے تو گویا کہ یہ ائمہ اربعہ کی مخالفت ہے۔ اور علامہ ابن نجیم حنفی وہ فرماتے ہیں وما خالف الائمۃ الاربعۃ مخالف للاجماع، الاشباب والنظائر کے اندر جو ہے علامہ ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ائمہ اربعہ کی مخالفت کرے یہ اجماع کی مخالفت ہے۔ تو ائمہ اربعہ کی مخالفت اجماع کی مخالفت ہے، اور اجماع کی مخالفت کیا ہے، باطل ہے، لہذا سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا کیا یہ باطل ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی درست ہے۔ تو یہ 4 وجوہ ترجیح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ نمبر 1 اس میں عاجزی اور انکساری ہے، اور نمبر 2 کہ نماز کی سنت کہا گیا وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کہا گیا، اور نمبر 3 ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کسی نے مکروہ نہیں کہا، جبکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو امام احمد نے مکروہ کہا ہے، اور نمبر 4 سینے پر ہاتھ باندھنا ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے، ائمہ اربعہ کی مخالفت اجماع کی مخالفت ہے، لہذا سینے پر ہاتھ باندھنا درست نہیں ہے بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا درست ہے۔ اور آگے جو 5ویں بات ہے، آپ اندازہ کریں کہ غیر مقلدین نے کتنے جھوٹ سے کام لیے، کتنی خیانتیں کی ہیں، یعنی اپنا مذہب پھیلانے کے اندر وہ کتنا دجل سے کام لیتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، خیانتوں سے کام لیتے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ ان کی کتابوں سے کریں۔ ان کے بہت مشہور عالم ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کا مشہور فتاوی ہے فتاوی ثنائیہ، جلد 1 صفحہ نمبر 441۔ اس فتاوی ثنائیہ کے اندر ان کے شیخ الاسلام صاحب کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع دین کرنے کی روایات بخاری مسلم اور ان کی شروع میں بکثرت موجود ہیں۔
کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے بیان کرتے ہیں، اس میں بخاری مسلم اور ان کی شروع میں بکثرت موجود ہیں. ہم کہتے ہیں بکثرت کو سائڈ پہ کر دو، صرف ہمیں ایک حدیث دکھا دو بخاری مسلم کے اندر جس کے اندر سینے کو اوپر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو. یہ صریح جھوٹ ہے، بالکل واضح جھوٹ ہے. بخاری کے اندر ایک روایت بھی ایسے نہیں ہے جس کو اوپر سینے کو جس کے اندر جس نے بھی یہ باندھے ہوں، یہ بخاری کے اندر نہیں ہے. یہ بالکل صریح جھوٹ ہے. اگر وہ ہوتی تو حدیث ضرور نقل کرتے. جب حدیث نقل نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں. تو فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 441 پر یہ بات لکھی کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی اور رفع دھیان کی روایتیں بخاری مسلم ان کی شروع میں بکثرت موجود ہیں. تو یہ صریح جھوٹ ہے. نمبر 2 ان کا فتاوی ہے فتاوی علماء حدیث. تو یہ دیکھیں بڑے بڑے ان کے آدمی ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے، عوام نہیں ہے. فتاوی کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں، اور فتاوی کی کتابیں تو مفتی کی ہوتی ہیں، جن کے شیخ الاسلام، جن کے مفتی اعظم جو ہیں ان کے حوالے جات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو فتاوی علماء حدیث جلد 3 صفحہ نمبر 93 اس کے اندر یہ بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے. یہ حدیث حسن ہے. صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ایسی آئی ہے. فتاوی علماء حدیث جلد 3 صفحہ 93 کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے اور یہ حدیث حسن ہے. کس نے حسن کہا کوئی پتہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں بخاری کے اندر بھی ایک حدیث ایسی آئی ہے، کہاں پر آئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اب اگر ہوتی تو لازمی لکھتے اس کو، لیکن کیا کہہ دیا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے، کہاں پر آئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اب عام بندہ دیکھے گا وہ تو خوش ہوگا کہ بخاری کے اندر روایت آتی ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر بخاری کے اندر، ان کے عوام تو خوش ہو جائے گی. تو اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بس بخاری کا لکھ دیا، جبکہ بخاری کے اندر ایسی روایت موجود نہیں ہے. نمبر 3 لشکر طیبہ ان کا ایک مشہور ہے، ایک ان کی جماعت ہے، اس کا ایک نصابی کتابچہ ہے، اس کا نام ہے ریاض المجاہدین. ریاض المجاہدین. اب چونکہ یہ لوگوں کو یہاں سے لے کر جاتے ہیں جہاد کے نام پر، ٹریننگ کے نام پر یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو مسلک سکھاتے ہیں. یہ ٹریننگ کا نام ہوتا ہے، جہاد کا نام ہوتا ہے، اصل جا کے ان کو وہاں پر غیر مقلد بناتے ہیں. اب دیکھو جا وہ ٹریننگ کے لیے رہے ہیں، جا وہ جہاد کے لیے رہے ہیں، ان کو پڑھا کیا رہے ہیں ریاض المجاہدین. اور اس کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 90 پر کہ سینے پر ہاتھ باندھنا. عنوان قائم کیا سینے پر ہاتھ باندھنا. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ جہاد ہو رہا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، ٹانگیں چوڑی کرنی چاہیے اور ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے. اب یہ ان کو کیا ہے، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. اچھا اس کو کیا لکھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا بخاری کا حوالہ دیا ہے اور بخاری کا باب بھی ذکر کیا ہے. وہاں پر لکھا ہے ریاض المجاہدین کے اندر بخاری باب نمبر 477 اور لکھا ہے صفحہ نمبر 371. اب یہ کہاں پر ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اب دیکھیں اب ان کا جو عام بندہ وہاں پر جائے گا وہ تو کہے گا بخاری کے اندر روایت موجود ہے. تو ریاض المجاہدین کے اندر جو ہے صحیح بخاری کا حوالہ دیا تو باب نمبر 477 اور صفحہ نمبر 371، اور ریاض المجاہدین کا جو حوالہ ہے وہ صفحہ نمبر 90 ہے. اس کے اندر بخاری کا یہ حوالہ پیش کیا انہوں نے. یہ بھی صریح جھوٹ ہے، اس کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے. اسی طرح اب ان کی خیانت کا آپ اندازہ کریں، اتنی بڑی خیانت غیر مقلدین کی. آپ اندازہ کریں کہ صحیح ابن خزیمہ کی جو حدیث پیش کی ہے اس کے اندر چونکہ راوی کون سا تھا؟ محمد بن اسماعیل. انہوں نے کیا کیا، اس پوری سند کو اتار کر اس کی جگہ صحیح مسلم کی سند لگا دی ہے. یہ کتاب یہ ان کے فتاوی کے اندر یہ موجود ہے. یہ کام ان کے محدث ہیں عبد الرحمن مبارک پوری، انہوں نے بھی اس کو ایسے نقل کیا. علی محمد سعیدی فتاوی علماء حدیث کے اندر نقل کیا. ثناء الامر سری فتاوی ثنائیہ کے اندر بھی ایسے ہے کہ پوری وہ روایت جو صحیح ابن خزیمہ کی تھی جس کے اندر راوی وہ تھا محمد بن اسماعیل ضعیف راوی تھا، اس سند کو وہاں سے ختم کر دیا اور وہاں پر صحیح مسلم کی سند لگا دی ہے. اتنا بڑا دیکھیں اب یہ خیانت سے کام لیا. اب عام بندے کو کیا پتہ ہوگا، وہ تو سمجھے گا اس کے اندر محمد بن اسماعیل ہے ہی نہیں. لیکن یہ تو علماء کو پتہ ہے نا جن کے خلاف کام کرتے ہیں کہ یہ کون سی سند نے یہاں پر لگائی ہے، اس سند کو کیوں نکالا یہاں سے. تو صحیح مسلم کی سند لے کر وہ وہاں پر جو ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر لگا دیے. اور ایک اور آپ ان کا اندازہ کریں، یہ جو مراسیل سے ہم نے حدیث پیش کی غیر مقلدین کی آخری حدیث، یہ غیر مقلدین کی کتاب تھی اپنا مراسیل ابی داود، اس میں روایت موجود تھی. اب انہوں نے یہ کام کیا، اتنا بڑا دجل کیا کہ مراسیل ابی داود چونکہ ابو داود کے ساتھ چھپتی تھی یہ، تو مراسیل سے نکال کر ابو داود کے اندر اس کو نقل کر دیے. اب ان کے یہاں سے جو ابو داود چھپتی ہے غیر مقلدین جس کو چھاپتے ہیں، اب یہ روایت مسند یہ اپنے سنن ابی داود کے اندر آ گئی ہے. پہلے ہم ان سے مطالبہ کیا کرتے تھے، ہمارا ان سے مطالبہ ہوتا تھا کہ صحاح ستہ بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ کسی ایک سے کیا ہے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی روایت دکھا دیں. اب چونکہ ہمارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا، چوری کر کے مراسیل ابی داود سے ایک روایت نکالی اور ابو داود کے اندر نقل کر دی. صرف کیا ہے ہمارا دعویٰ پورا کرنے کے لیے، ہمارا جو اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے. اچھا پھر چوری کیسے کی ہے اور مرسل روایت نقل کی ہے جو خود اپنے ہاں بھی حجت نہیں ہے. اگر لکھنی تھی کوئی یہاں پر درج کرنی تھی کوئی چلو مرفوع روایت و موقوف روایت تو نقل کرتے، لیکن کون سی نقل کی یہاں پر مرسل روایت جو ہے وہ سنن ابی داود کے اندر آ گئی ہے. اب غیر مقلدین کے مکتبوں سے جو کتاب چھپتی ہے سنن ابی داود، اس کے اندر وہ کتاب کا حصہ ہے،
وہ حدیث جو مراسل ابی داود کے اندر تھی. آپ اندازہ کریں کتنی خیانتوں سے کام لیتے ہیں. یہ ان کی بہت ساری ایسے خیانتیں ہیں جنہوں نے جو ہے اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کیا ہے. اور اسی طرح آخری جو غیر مقلدین کے ایک عالم ہے محمد یوسف جے پوری، انڈیا کے تھے محمد یوسف جے پوری. انہوں نے عوام کو فقہ سے متنفر کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی حقیقت الفقہ، کہ فقہ کی حقیقت کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ مسائل بیان کیے، اور ہمارے وہ مسائل آدھے بیان کیے یا غیر مفتابیہ جو مسائل تھے وہ بیان کیے عوام کو متنفر کرنے کے لیے. اب اس میں اچھا یہ ایک پوری کی پوری کتاب جھوٹ کا پلندہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ اس کے اندر ہے. اس کا جواب بھی لکھا ہے حقائق الفقہ کے نام سے. آپ حقائق الفقہ کو دیکھیں، آپ کو حقیقت الفقہ کی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کتنے جھوٹ بولے گئے ہیں. اس کے اندر کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ. اچھا ہدایہ کے بارے میں جو ہماری حنفیوں کی مشہور کتاب ہے ہدایہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ہدایہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو تمام محدثین ضعیف کہتے ہیں، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کو تمام محدثین جو ہے صحیح کہتے ہیں. اور حوالہ کس کا دیا؟ ہدایہ کا، جلد 1 صفحہ نمبر 350. اب ہدایہ آپ لوگوں نے پڑھی ہے بہت ساروں نے. اب ہدایہ کے اندر کہاں یہ بات موجود ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے نا یہ تمام محدثین فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے، اور سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا تمام محدثین کے یہاں کیا ہے؟ صحیح ہے. ہماری کتاب میں کیسے ہو سکتی ہے بات یہ؟ لیکن اس نے حقیقت الفقہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ضعیف ہیں اور سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے والی حدیثیں صحیح ہیں. یہ بالکل واضح جھوٹ ہے. تو تقریباً 6 جھوٹ جو ہے اس مسئلے کے اندر جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. آخر میں غیر مقلدین سے چند سوالات، یہ 4-5 سوال ہیں. دیکھیں ہم نے اقدام کے ساتھ، دفاع کے ساتھ ساتھ اقدام بھی کرنا ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا سوال آتا ہے ہم جواب دیتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں. بھئی ہم بھی تم سے سوال کریں نا. وہ ہمیں سوال دے کر جاتے ہیں، ہم اس کا جواب لکھتے ہیں، وہ جواب تو مانتے نہیں ہیں اور سوال آگے سے کر دیتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، ہم پھر جو ہے کام میں لگ جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے دفاع کے ساتھ ساتھ اقدام بھی کرنا چاہیے. اور جب آپ اقدام کریں گے، ان سے سوال کریں گے، پھر دیکھنا وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. پھر جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ میرے بھی سوال ہیں، آپ نے میرے سوالوں کا جواب دینا ہے، پھر وہ آپ کے سوالوں کا جواب دیتا کہ نہیں دیتا. تو ہم نے صرف ہم ان کے سوالوں کا جواب نہیں دینا بلکہ خود بھی ان سے سوال کرنے ہیں. تو 4-5 سوال ہیں، یا آپ یہ نوٹ فرما لیں. نمبر 1، پہلا سوال ہمارا ان سے یہ ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے. یہ حکم کا مطالبہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ سینے پر باندھنے کا حکم کیا ہے. ہم حکم بیان کرتے ہیں، ان سے بھی آپ حکم مانگیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے. فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، جو بھی ہے اپنے اصولوں سے پیش کریں، قرآن سے یا حدیث سے. نمبر دو یہ ہے کہ تم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا سنت ہے. یہ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، جیسے آپ کے سامنے پیش کیا نماز نبوی کے اندر کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے. تو یہ سنت کا جو لفظ ہے یہ ہمیں قرآن کی آیت سے پیش کر دیں جو تمہاری دلیل ہے، اور نمبر 2 یہ حدیث سے پیش کر دیں جو تمہارا دوسرا اصول ہے. تو یہ جو تم نے اپنی کتابوں میں سنت کا لفظ لکھا ہے، یہ سنت کا لفظ ہمیں حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں. اور نمبر 3، سوال اس کا یہ ہے کہ تم ہر وقت بخاری مسلم کا نعرہ لگاتے ہو، ہم سے بخاری مسلم کے حوالے تم مانگتے ہو. تو ہم تم سے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک ایسی صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کر دیں کہ جس کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو. حدیث مرفوع بھی ہو، صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، ایسے توڑ موڑ کو اس کو پیش نہ کریں. صریح بھی ہو جس کے اندر کیا اللہ صدر کا لفظ ہو، یہ نہیں کہ جس زرا کا لفظ ہے، زرا پر ہاتھ باندھیں گے تو خود بخود سینے پر آ جائیں گے، نہیں. حدیث صریح بھی ہونی چاہیے، یعنی صریح کا مطلب کیا ہے، جس کے اندر اللہ صدر کا لفظ ہو، سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو. تو بخاری مسلم سے ایسی حدیث پیش کریں کہ جس کے اوپر جس کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو. اور نمبر 4، تم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی. حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تو نماز نہیں ہوتی. ہمارا سوال یہ ہے کہ اپنا یہ فتویٰ قرآن و حدیث سے ثابت کریں، کیونکہ تمہارے 2 اصول ہیں قرآن اور حدیث ہے. تم نے یہ فتویٰ کس بنیاد پر دیا کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں؟ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ نماز اس سے نہیں ہوتی. اس کے اوپر کیا ہے، قرآن کی آیت پیش کریں یا صحیح حدیث پیش کریں جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی. اور نمبر 5، پانچواں سوال یہ ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھاتا ہے. ہمارے جو حنفی امام ہیں وہ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. اور یہ ہماری مسجد میں پھر کیا کرنے آتے ہیں؟ جب ہمارے امام کی نماز نہیں ہوگی، جب امام کی نماز نہیں ہوگی تو مقتدی کی نماز کیسے ہوگی؟ ہم کہتے ہیں ایسی امام کی نماز کا کیا حکم ہے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھاتا ہے، کیونکہ تم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یا پھر یہ لکھا کہ اعلیٰ تناسل پر ہاتھ باندھتے ہیں. تو جب ہمارے امام کی نماز نہیں ہوگی تو پھر تمہاری نماز ہمارے امام کے پیچھے کیسے ہوگی؟ جب نہیں ہوتی تمہاری نماز، پھر ہماری مسجد میں آتے کیا کرنے ہو؟ یہ صرف اور صرف شرارت کرنے کے لیے آتے ہیں. اونچی آواز سے آمین کہیں گے، انتشار ہوگا، لوگ پوچھیں گے، ہمیں اپنے مسلک کی دعوت کا موقع ملے گا. اور یہ فتاوی ستاریہ کے اندر یہ بات پوچھی گئی ہے.
فتاوی تاریخ غیر مقلدین کا، اس میں ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ چھوڑو نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تم جایا کرو، کیونکہ جب تم رفع دھیان کرو گے، آمین اونچی آواز سے کہو گے، وہ تم سے پوچھیں گے اور تمہیں اپنے مذہب کی دعوت دینے کا موقع ملے گا، ہوتی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں۔ تو یہ ہماری مسجد میں اس لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی مذہب کی دعوت کا موقع ملے۔ تو ان سے پوچھیں نا آپ کہ ہمارا امام جب آمین اونچی آواز سے نہیں کہتا، ہمارا امام رفع دھیان نہیں کرتا، ہمارا امام ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، تو پھر تمہاری نماز کا ہمارے امام کے پیچھے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کتنے سوال ہو گئے؟ یہ 5 سوال ہیں، یہ جہاں ہم نے ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے تو وہاں پر ساتھ ساتھ ان سے چند سوالات بھی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔